الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض۔ مسئلہ صورت کی 4 موضوعات میں سے جہاد کیا ہے؟ توحید اور رسالت اور جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ۔ یہاں انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کل سے یہ ہے کہ چلا آ رہا ہے کہ بھئی جو چیز آپ خرچ کر رہے ہیں اس میں احسان بھی نہ جتلائے، من و عذابی نہ ہو اور ریاکاری بھی اس کے اندر نہ ہو۔ اور اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی زمین کی جو آپ کے پیداوار ہے اور دیگر حلال کمائیاں ہیں ان سے یہ ہے کہ آپ خرچ کریں۔ انفاقی کی بات ہے تو گویا کہ مسائل الانفاق تتعلق بمسائل الانفاق، اس سے ماقبل بھی انفاق فی سبیل اللہ کے مسئلے گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتموہ، جو کچھ کماتے ہیں ان میں سے حلال کمائی ہے کہ آپ خرچ کر لیں۔ یہاں طیبات حلال کے معنی میں ہے اور مقام امتنان کے اندر لذت کے معنی میں ہوتا ہے جو آپ کے سامنے گزرا، یہاں حلال کے معنی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتموہ، یہ من طیبات ما کسبتموہ یعنی من مکسوباتکم، اپنے کمائیوں میں سے حلال چیز یہ ہے کہ خرچ کرو۔ ومما، اور ان یہ ہے کہ معلوم میں سے کہ اخرجناہ لکم، جو ہم آپ کے لیے نکال دیتے پیداوار، من الارض، زمین میں سے۔ اخرجنا لکم من الارض، آپ کی نفع کے لیے زمین کی پیداوار نکال دیتے۔ اخراج من الارض یہ پیداوار ہی ہے، زمین کی پیداوار سے بھی۔ اس وجہ سے کلمۃ ما للعموم ہے، کلمہ ما عموم کے لیے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے ما اخرجت الارض ففی قلیلہ و کثیرہ العشر سواء، زمین کی جو بھی پیداوار ہوگی اس کے اندر عشر ہے، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ اور صاحبین اور جمہور کا مذہب آپ نے پڑھا ہے، ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ خمسۃ اوسق، جب تک کہ 5 وسق تک پیداوار نہ پہنچے، مادون خمسۃ اوسق، 5 وسق سے کم کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی عشر وغیرہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ تائید ہے امام ابو حنیفہ کہ ما اخرجت لکم، ما اخرجنا لکم، جو کچھ پیداوار ہم تمہیں دیتے ہیں من الارض، زمین میں سے، اس میں سے خرچ کرو، کلمہ ما عموم کے لیے۔ اور کتاب الاحصار میں آپ نے پڑھا ہے ما اخرجت الارض ففی قلیلہ و کثیرہ العشر۔ اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے، وآتوا حقہ یوم حصادہ، یوم محصودہ، جس دن فصل کو آپ کاٹیں تو اس میں سے عشر ادا کریں، اس کا حق ادا کریں۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، تو یوم حصادہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یعنی حصاد کاٹنے کے دن، اس میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ کتنے مقدار کی ہو، یہ تحدید نہیں ہے کہ آپ یہ کہ اللہ فصل میں سے عشر ادا کریں گے، وہ فصل کتنی ہونی چاہیے، وہ بھی مطلق ہے، یجری علی اطلاق ہی، اپنے اطلاق پر جائیں۔ ترمذی میں آپ نے پڑھا ما سقط السماء، کہ ما سقط السماء، کہ آسمان بارش جس کو سیراب کرے، اویل عیون یا عیور، وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے واجب قرار دیا، یہ سنہ یہ فرض کے معنی میں اور اوجب کے معنی میں، وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما سقط السماء اویل عیون العشرہ، ترمذی میں ہے۔ تو اس لیے یہ ہے ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث، اور مال حرام کا ارادہ نہ کرو، مال حرام کے ارادہ بھی نہ کرو اس سے خرچ کرنے کا۔ تنفقون منہ، یہ منہ بہتری ہے کہ تنفقون کے ساتھ ہو، تنفقون منہ، آپ خبیث مال کو خرچ کرتے ہیں، اور حال یہ کہ ولستم بآخذہ، اس خبیث اور حرام مال کو آپ خود لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، آپ لیں گے نہیں، فی حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں آپ اس میں چشم پوشی سے اگر آپ کام لے لے، ورنہ آسانی سے کوئی نہیں لے۔ وعلموا ان اللہ، اس بات کو یقین کر لو، ان اللہ غنی، اللہ تعالیٰ تمہارے صدقات سے بے نیاز ہے، صدقہ جو کرو گے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں ہے۔ یہود کی طرح تو نظریہ نہ بناؤ، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہے اور اللہ ہم سے چندہ مانگتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ آپ کو ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اور حمید و محمود، حمید فعیل مفعول کے معنی میں ہے، اور وہ مستحق حمد ہے ہر صورت کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کرے۔
مولانا خاص طور پر ہمارے سندھی حضرات اور بلوچ حضرات، جب یہ کہ ایک آدمی 4-5 مہینے سے بیمار ہے اور آخر میں کپڑوں میں ٹٹی پاخانہ بھی کرتا ہے، بدبودار قسم کے کپڑے اس کے، اور جب مر جاتا ہے تو مولوی صاحب ابا اچو ہن کے بابا غسل ڈیبو، مولوی صاحب آ گیا جی، مولوی صاحب نے غریب نے غسل بھی دیا، اس کے کپڑے بھی نکال دیے، بدبودار کپڑے، اور یہ کہ ایک جیکٹ ہے بیکار قسم کا، اس میں بیمار رہا ہے۔ اب وہ مولوی صاحب نے غریب نے غسل دے کر کے ان کو ایک چادر کے اندر جمع کیا، چادر میں جمع کیا اور اس کے بیٹوں کو لوگوں کو دے دیا، اس کو کفن پہنایا۔ تو اب اس کو اٹھا کر کے وہ کہتے کہ حضرت سائیں یہ اللہ کے راستے میں کسی کو دے دینا، سمجھے بھائی، پیشاب پاخانہ بھی کیا اور اس کو اٹھا کر کے کہتے سائیں اللہ کے راستے میں دے دینا، اس بدبودار کو تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ بدبودار ولستم بآخذی فی حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں آپ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، الا ان تغمضوا فی، آنکھیں بند کرے تو آپ لے لے، ورنہ یہ کہ اس میں اس بدبو کو کون لے گا، تم خود بھی اور اس کے جو بینک بیلنس ہے وہ سارا کا سارا اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور پٹھانوں کو بھی دیکھا ہے کہ سمجھے جب مر گیا اللہ آپ کا بھلا کرے بندہ، کروڑوں روپے اس نے بینکوں میں چھوڑا ہے، اب اس کے کفن کے لیے، قبر کھودائی کے لیے، مزدوری کے لیے لوگوں کا خرچہ بھی کر، کہتے اغا دا اغا تاسراؤ دا چیک دا نو دا اغا چیک مسلم کمرشل بینک تاسراؤ چیکرا والا وہ لاؤ اور پیسے نکالتے، کہتے تھا سر ہما سرا نشتہ بھائی، وہاں لڑتے، مردار ابا بھی پڑا ہوا ہے لیکن یہ آپس میں لڑتے ہیں کہ جی ابا کے پیسے آپ کے پاس ہے یا آپ کے پیسے، یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، ما موصول ہے، ما کسبتم کا معنی مقصود من طیبات مکسوباتکم، ما مصدر یہ ہوگا تو من کسبکم، اور موصول ہو تو مکسوبات، انفقوا من طیبات مکسوباتکم، اپنے کمائیوں میں سے جو حلال ہے اس کو بھی خرچ کر دو، ومما اخرجناه لکم من الارض، ومما اخرجناه ما موصول تو عائد نکلے گا، ومما اخرجناه لکم من الارض، یہ متعلقات ہوں گے، اس کا عطف ہے اللہ من طیبات پر۔ ولا تیمموا الخبیث المال الحرام، مال حرام کا کبھی ارادہ بھی نہ کرو، تنفقون منہ، تیمم کی ضمیر سے حال بنے گا، فرماتے تنفقون من المال الحرام، مال حرام سے آپ درہا لے کے آپ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، ولستم بآخذی، اور آپ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، آپ اس کو لیتے نہیں ہیں، آخذین اس کی اضافت کر دی اللہ کو بلا کر ہی ضمیر کی طرف تو ادھر کر دیا، آخذی ہے نون گر گیا، ولستم بآخذی بازائدہ، ولستم بآخذی فی حال من الاحوال، کسی بھی صورت میں آپ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں، الا ان تغمضوا فیہ، ہاں اس میں اگر آپ چشم پوشی سے کام لے لیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی ان انفاقکم، تمہارے خرچ کرنے سے، ان صدقاتکم، صدقات سے بے نیاز ہے، حمید فی جمیل افعال، حمید فی جمیل ازمان، وہ ہمیشہ محمود ہے، قابل تعریف ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین اس کا کوئی فاعل ذکر نہیں کیا، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین سے جہاں سے قرآن شروع ہے ملنگو اس کا کوئی فاعل نہیں ہے کہ حامد کون ہے، یہ تو حمد ہے، یہ حامد کون ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، ملائک ہیں، انسان ہیں، جاندار ہیں، پرندے ہیں، کون ہیں، سبحان اللہ۔ اس لیے الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعریفیں سارے زمانوں میں، ساری جگہوں میں، سب لوگوں سے، سب فرشتوں سے، سب انسانوں سے، ساری کائنات سے اللہ کے لیے، اس کا اصل معنی یہی ہے، سمجھے بھائی جان، اس کا اصل معنی یہی ہے کہ جمیع المحامد فی کل محمد فی کل زمان، ہر زمانے کے اندر، ہر مقام حمد میں، ہر ایک سے، ہر ایک کا مطلب چاہے انسان ہو یا فرشتے بھی ہوں، حمید، اس لیے حمید محمود ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈرائے گا فقر سے، ایک وعد یعد وعدن وعدتن آتا ہے، اس کا معنی وعدہ کرنا، اور یہ وعد یعد وعید اس کا مصدر ہے، اس لیے یعید کا معنی ڈرانا کیا ہے، سمجھ شروع میں ہے کہ نہیں، وعد یعید عدتن، وعد سے عدتن، سمجھے، اور میعاد بھی اس کا مصدر آتا ہے، اور یہ جو یعید ہے یہ وعید سے ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈرائے گا، شیطان مسلسل تنگ دستی سے، ارے بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، کمایا تو نے، پسینہ تو نے کمایا، اب وہ کروڑ میں سے 2.5 لاکھ روپے مدرسے میں دے دو،
آپ کی زکوٰۃ بنتی 40واں حصہ کروڑ میں سے 2.5 لاکھ، کس خوشی میں آپ دے دیں گے؟ 2.5 لاکھ آپ اپنے بچوں کے کسی کام میں لگا دو، یہ تو اس سے آپ کنگلا بنیں گے۔ 2.5 لاکھ اس سال دے دو، 2.5 لاکھ اگلے سال دے دو، اس طریقے پر دیتے رہو، مال آپ کا یہ ہے کہ آپ کنگلے ہوتے جائیں گے۔ یہ ہے شیطان۔ اس طرح الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے، یعدکم الفقر خبر بنے، ویأمرکم بالفحشاء، اور بخل کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ یہاں فحشاء کا معنی بخل کے، اور فحشاء کا معنی بے حیائی کی سورہ دوسرے پارے کے اندر گزرا، اس میں سیقول السفہاء کے اندر وہاں فحشاء اور سو، یأمرکم بالسوء والفحشاء، سو اور فحشاء کے 2-3 فرق میں نے آپ کو بتا دیا، وہ الگ ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وعدہ، یہ یعیدو یہ وعید ان سے نہیں، یہ وعد ان سے ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ، اللہ تم سے وعدہ کرتا مغفرتاً، اپنی مغفرت کا، مغفرتاً کائنۃ منہ، سمجھے، اللہ اپنی مغفرت کا آپ سے وعدہ کرتا ہے، سمجھے، مفعول بھی بنے گا ثانی یعیدو کے لیے، وَفَضْلًا، اور زیادتی کا، وَفَضْلًا، اس لیے حدیث میں آپ نے پڑھا، بخاری شریف میں بھی ہے، بخاری میں یہ ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم آتے منفقاً، کیا ہے سلفا، کیا ہے کہ اے اللہ اس کو خلفا، کہ جو خرچ کرتا ہے، اللہم آتے منفقاً خلفا، اس کو عوض دے دے، جو خرچ کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ اس کو دے دے، اور وہ آتے ممسکاً تلفا، اور جو ممسک ہے بخیل ہے، جو مال کو رو کر کے رکھتا ہے، تلفاً اس کو نقصان سے 2-4 کر دے۔ ظاہر ہے کہ یہ مولانا، یہ پانی ہے پورا گلاس، یہ پورا گلاس اللہ آپ کا والا کرے پاک ہے، اس کے اندر 1 قطرہ پیشاب کا ڈالو تو اب یہ پیشاب کے حکم میں ہوگا یا پانی کے حکم میں ہوگا؟ ارے پیشاب کے حکم میں ہوگا یا پانی کے حکم میں؟ مانا نتیجہ، چونکہ منطقی قانون یہ ہے، نتیجہ ارذل کا تابع ہوتا ہے، نتیجہ جو ہوتا ہے وہ ارذل کا تابع ہوتا ہے، اور ارذل کیا ہے؟ پیشاب ہے، پیشاب ہے، گند ہے، لہذا اس پورے پر گند کا حکم لگے گا۔ تمہارا قانون کدھر گیا؟ للاکثر حکم الکل، سمجھے بھائی، للاکثر، تو اکثریت تو اس میں پاک ہے، 1 قطرہ پیشاب کا، اس لیے اس کو جیب میں رکھو۔ للاکثر حکم الکل خود اکثری قانون ہے، سمجھ رہی میں کیوں؟ للاکثر حکم الکل کیا ہے؟ وہ خود قانون کل ہی نہیں ہے، وہ اکثری ہے۔ تو یہاں 1 قطرے نے کیا کر دیا؟ 1 قطرہ نے اس کو ناپاک کر دیا، نتیجہ ارذل کا تابع ہو گیا۔ جب نتیجہ ارذل کا تابع ہو گیا تو یہ 40واں حصہ اللہ کا حق ہے، سمجھے، یہ 40واں حصہ فقیروں کا حق ہے، یہ مطہر ہے، یہ خود پلیت ہے، یہ خود پلیت ہے، یہ 40واں حصہ۔ 39 حصہ آپ کے لیے پاک ہو گئے، یہ ناپاک اس کو مدرسے میں دے دو، اور اگر اس ناپاک کو آپ 40 کے 39 حصے بھی آپ کے ساتھ، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کر دیا تو یہ سب کو ناپاک کر دے گا، کہ جیسے اس قطرے نے سب کو ناپاک کر دی۔ اس لیے زکوٰۃ جو 40واں حصہ ہے وہ مکمل پاک نہیں ہے، اگر وہ پاک ہوتا تو آل رسول کے لیے ہوتا، الا لا تحل صدقۃ لمحمد ولا لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، وہ گند ہے، میں محمد یہ کہ صدقہ نہیں کھاتا، میرے آل بھی نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ وہ گند ہے۔ اوساخ الناس کا معنی اوساخ اموال الناس۔ اور ہندوستان کے اندر جب مدارس شروع ہو گئے نا تو انہوں نے یہ کر دیا کہ خدا کے لیے کسی مدرسے میں زکوٰۃ کی پیسے نہ لگائیں، اور زکوٰۃ سے جو مولوی تیار ہو جائیں گے ان کا دماغ بھی اسی طرح خراب ہوگا، اس لیے وہ اپنے نفلی صدقات سے اور عطیات سے، اب بھی ناظم آباد میں یہ میں تبلیغوں کے کچھ مدرسے میں ان میں گیا ہوں، وہ اپنے نفلی صدقات سے عطیات سے پورا مدرسہ چلاتے، اور زکوٰۃ وہ اپنی دارالعلوم میں دیتے، بنوٹاؤں میں، فاروقی میں دیتے۔ میں خود جا کر کے میں نے مشکات ختم کرا ہے وہاں، وہ کہتے ہیں حرام ہے کہ ہمارے مدرسے میں کوئی زکوٰۃ کا 1 روپے بھی نہیں لگے گا، بولو زندہ باد۔ تو زکوٰۃ سے جو کچھ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، زکوٰۃ سے جو سلسلہ ہوگا وہ اسی طریقے پر ہوگا، اور کیا ہوگا، یہ ناپاک ہے، اس لیے کہ اس نے 40 حصوں کو کیا کر دیا، 39 حصوں کو پاک کر دیا، یہ مطہر ہے، اور مطہر طاہر تو وہ ہے، تو اس لیے گند تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جو حضرات زکوٰۃ کھاتے ہیں، اور ومنہم، انہی میں سے المنظور البلوشی، جو زکوٰۃ کھانے والے کی عادی ہے نا، ان میں سے مولوی منظور ہے، اس کو سنو، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کہتے ہیں کہ کنویں کے اندر گند گر گیا، نجاست گر گئی، بکری مر گئی یا کوئی مردار اس میں گر گیا، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ 300 ڈول اس سے نکالو یا 500 ڈول نکالو۔ اب 300 ڈول نکالیں گے
تو گند کو نکالا، پھر اس کے بعد پانی نکالیں گے، یود ہوا درے سلور پنزو اشفق ہوا عطا نا لاس، نکالتے نکالتے جا رہے، پانی بھی ناپاک ہے، کنواں بھی ناپاک ہے، دیواریں بھی ناپاک ہے، ڈول بھی ناپاک ہے، رسی بھی ناپاک ہے، ناپاک پانی میں ڈول بھی لگ رہا ہے، رسی لگ رہی ہے، یہ سب ناپاک ہے، اور نکالتے 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 جب 300 ڈول پورے ہو گئے نا، آخری ڈول جب آپ نے نکالا تو اب آٹومیٹک طور پر ماں بقیہ پورا پانی بھی پاک ہو گیا، کنواں بھی پاک ہو گیا، رسی بھی پاک ہو گئی، ڈول بھی پاک ہو گیا، اس کو آپ دھوئیں گے نہیں۔ تو جیسے اس ڈول نے باقی پانی کو پاک کر دیا، خود بھی پاک ہو گیا آٹومیٹک، اس طرح مولوی زکوٰۃ کھاتا ہے، یہ بھی پاک ہو جاتا۔ اللہ اللہ، دیکھیے نا کیسے سبحان اللہ آپ کو لگا۔ ایک طریقہ تو میں نے آپ کو یہ ڈول والا بتایا، کیا کیا؟ ڈول والا بتایا۔ دوسرا ایک آسان طریقہ آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو گلاس کا پانی ہے، اس میں پیشاب گر گیا تو کیا ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا۔ اس میں پیشاب کی 4-5 قطرے گرے تو یہ کیا ہو گیا؟ اب میں اس کو پاک کرتا ہوں، اس کو پاک کرتا ہوں، اس طرح کہ عشروں فی عشرین، ایک حوض ہے، اس حوض کے اندر اس کو ڈالتا ہوں، پاک ہو گیا نہیں پاک ہو؟ وہ حوض پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ پاک ہے، تو ناپاک کو میں نے پاک کر دیا نا۔ آخر یہ پانی جو ناپاک تھا اس کو کیا کر دیا؟ پاک کر دیا نا۔ ناپاک پانی میں ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا نا، پاک ہو گیا۔ جب یہ حوض جو اللہ آپ کا بھلا کرے اس ناپاک پانی کو پاک کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مولوی کا پیٹ حوض سے کم نہیں ہے، وہ اللہ سمجھ نہیں آئے گا۔ مولوی کا پیٹ خدا کے فضل و کرم سے وہ کسی حوض سے کیا ہے؟ کم نہیں ہے۔ اس لیے شکم فقیران تنور خداست، بولو شکم فقیران تنور خداست، درو ہر چایت فنا در فنا۔ فقیروں کا پیٹ اللہ کی تنور ہے، اس میں جو بھی آئے گا فنا ہو جائے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کیوں؟ یہ اکابرین کی اللہ کو الگ ملفوظات یاد رکھو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ، صدقہ دینے والا کبھی کنگلا نہیں ہوا اور روکنے والا کبھی عزت کی زندگی نہیں گزاری، یہ جملے ہے بس۔ صدقہ دینے والا کبھی کنگلا نہیں ہوا اور کبھی ذلیل نہیں ہوا، اور نہ دینے والا کبھی عزیز نہیں ہوا، اس کو عزت نہیں ملی۔ سمجھے؟ اس کو دیکھ لو، اس قانون کو توڑو اگر آپ کیا۔ وہی میں نے آپ سے عرض کر دیا، 5 ارب روپے 5 ارب روپے یہ چمن والے کے مزاربت کے اندر چلے گئے، اور بابا کو دیکھو چمن والا سوکھ دے، لاسو نے چت کرو۔ سمجھے؟ یہ تو یہ تکیہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا؟ جیسے کہ یہ تکیہ ہے، دونوں طرف سے اس کے سوراخ سوراخ ہوتے ہیں نا تکیہ۔ تو اب بابا کے 5 ارب چلے گئے تو اس کے بعد بالکل پاگل ہو گیا۔ اخبل پیسے ہم غرق کرے دیں، خلق بھی پیسے غرق کرے، اس آپ کو نہ کہ خارش ہو۔ سمجھے؟ اس طریقے پر ہوتا ہے مولوی صاحب۔ واللہ یعدکم، اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے تم سے مغفرۃ منہ، اپنے خصوصی مغفرت کا، وفضلا زیادتی کا، اللہ اسے زیادہ دے دے گا۔ اس لیے اس میں اللہ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون بوجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، زکوٰۃ دینے والے دگنا سے گنا کرنے والے اپنے مال کو۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسیع ہے، اپنے خزانوں کے اعتبار سے آپ کو دے دے گا، اللہ بخل سے کام نہیں لے گا۔ اور علیم، لیکن خدا جانتا ہے کہ مستحق کون ہے، اللہ جانتا ہے کہ مستحق کون ہے، میں کس کو دے دوں اور کس کے مال میں اضافہ کر دوں۔ اور زکوٰۃ دیتا آدمی اللہ آپ کو بھلا کرے، زکوٰۃ اور نفلی صدقات غریبوں کے ہاتھ وہ بٹاتا ہے جس کے پاس اللہ کی خصوصی حکمت ہوتی ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت ہے، مال خرچ کرنے والے اللہ آپ کو بھلا کرے۔ سید کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، سید کے اندر آل رسول چونکہ سید ہے، سید میں 3 چیزیں، سخی ہوگا، حسین ہوگا، شجاع ہوگا، دلیر ہوگا۔ سید میں یہ بنیادی چیزیں کیا ہوگا؟ سخی ہوگا، حسین ہوگا اور دلیر ہوگا۔ باقی پشین کے قدم قدم پہ آپ کو کیا سید ملیں گے؟ وہ فوٹو اسٹیٹ سید ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ فوٹو اسٹیٹ، کسی نے فوٹو اسٹیٹ کیا، اتنے سید پشین میں، اور بنگالیوں میں بھی سید، برمی میں بھی سید، بیروئی میں بھی سید، سمجھے؟ یؤتی الحکمت من یشاء، آپ کو مثلا حکمت سے مراد علم نافع ہے، حکمت سے مراد علم نافع ہے، یا یہ ہے کہ فہم سلیم ہے، یا السداد فی القول والعمل، قول اور فعل میں ہمیشہ درستگی ہوگی۔
علم نافع اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے، یا فہم سلیم عطا کر دیں گے، یا یہ کہ ہر بات ان کی انشاءاللہ قول اور فعل ان کی صحیح ہوگی۔ یؤتی الحکمت من یشاء، خدا جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت دیتا، من یشاء یہ مفعول ثانی بنے گا، ومن یؤت الحکمت، اور جس کو حکمت مل گئی، آپ کی وہ حکمت نہیں ہے، میبزی کے اوپر لکھا ہوا اعلم ان الحکمت علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی فی نفس الامر بقدر طاقت البشریت من اوساط الناس، سمجھے؟ وہ حکمت آ گیا، سمجھے؟ خر دماغ بنتا ہے۔ اس لیے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس خبیث فلسفے کو میں نے کئی دفعہ دیوبند سے نکالا، پھر بھی کچھ مدرسین چوری چپکے سے پڑھاتے، منطق کی بات نہیں کر رہا، فلسفہ کی کر رہا، سمجھے؟ کہتے ہیں اس خبیث کو میں نے نکالا۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی اس کو گویا کہ خیر کثیر مل گئی۔ وما یذکر یتذکر الا اولو الالباب، یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے قرآن کی ان مثالوں سے مگر الا اولو الالباب، عقل مند لوگ۔ ہم مسئلہ بار بار سمجھاتے ہیں لیکن عقل مند، الباب لب کہتے ہیں مغز کو، کبھی کھوپڑی گدھے کی ہم سے بڑی ہے لیکن اس کے پاس مغز نہیں ہے۔ لب کہتے ہیں اصل میں بادام کا جو اندر کا جو گودا ہے نا، اندر کا جو مغز ہے اسی کو کہتے ہیں، بادام کے چھلکے کو نہیں کہتے۔ تو سر کبھی بڑا ہوتا لیکن اندر اس میں سمجھ کتنی ہے وہ خدا کسی کو دیتا ہے۔ اب آگے ترغیب ہے اخلاص کی کہ خرچ کرو لیکن اخلاص سے۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو کچھ تم خرچ کرو گے، ما محلن اللہ کا منصوب ہے، سمجھے؟ مفعول ہے انفقتم۔ وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی خرچ آپ کریں گے، او نذرتم من نذر، یا کوئی بھی نیکی کا نظر آپ یہ کہ مان لیں گے، کوئی بھی نیکی کا نظر مانیں گے، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو۔ وما للظالمین من انصار، ظالم سے مراد یہ ہے کہ مانع زکوٰۃ ہے۔ وما للظالمین من انصار، ظالمی کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جو زکوٰۃ سے روکتا ہے وہ ظالم ہے، یا مال کو غلط استعمال کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ خیال کر لیں، اس لیے زکوٰۃ دے دینا ورنہ تم ظالم بن جاؤ گے، اور ظالم کو عالم جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے وہ پکڑ لے گا آپ کو۔ وما للظالمین من انصار، للظالمین خبر مقدم بنے گا، من زائدہ اور انصار مبتدا مؤخر ہے۔ ان تبدوا الصدقات، ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، اگر صدقات کو ظاہر کر کے دے دو، فنعم ما ہی، فنعم ما ہی، وہ بھی بہت خوب ہے، فنعم ما ہی، تو بہت ہی اچھا ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر ان کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں کو دے دو، چھپا کر کے فقیروں کو دے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اخفا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، چھپا دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وَاللَّهُ بِمَا تَتَصَدَّقُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم صدقہ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، خدا اس کو جانتا ہے۔ مولانا مسئلہ یہ ہوگا صدقات واجبہ کے اندر اظہار بہتر ہے، زکوٰۃ جو آپ دے رہے ہیں اس میں اظہار لوگوں کے سامنے دے دو، فریضہ دے دو، اس میں اظہار بہتر ہے، اور نفلی صدقات چھپا کر کے دے دو۔ باقی اجازت ہے کہ دونوں کھل کر کے دے دو، دونوں چھپا کر کے دے دو، یا یہ کہ ایک ان میں سے صدقات واجبہ اظہار کر کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اظہار کر کے دے دو، اور نفلی جو ہے نا وہ چھپا کر کے دے دو۔ یہ تین صورتیں ہوگی۔ اڑے تو سیتے ہو یا کسی اور علاقہ بھی چک۔ اب مسئلہ ہو گیا ان تبدوا الصدقات فنعم ما ہی، فنعم ما ہی، فنعم، نعم ما ہی، نعم، نعم ما ہی، نعم، سمجھے بھائی؟ نعم ما ہی، نعم، 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 بولو نعم، 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 نعم۔ اب اللہ کا بھلا کرے، نعم، نعم، نعیم، اب یہ کر دو پہلے والے میم کو ساکن کر کے ماہیہ، سمجھے بھائی، اور دوسرا پہلے والے میم کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دو، فنعم ہو گیا، نعیم ماہیہ، نعیم ماہیہ، پہلے والے نعیمہ کی میم کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دو، نعیم ہو گیا۔ ٹھیک ہے مولانا؟ اب یہاں پر جو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یہ ما فاعل ہے نعمہ کا، سمجھے؟ یہ خبر مقدم ہے اور ہی مبتدا مؤخر ہے، اور یہ جزا بنے گا فنعم ما ہی ان تبدو کے لیے، فلا تو گڑ گڑو گڑ گڑ نہ کرو استاپ دغ دغ دغ۔ اڑے منڈیا تو سیتے ہو یا کسی اور علاقے وچوں؟ ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ بما تعملون باعمالكم، ما مصدر لے لے، والله خبير باعمالكم، والله خبير بمعمولاتكم، ما مصدر لے لیں گے، موصول لے لیں گے بمعمولاتكم، مصدر لے لیں گے باعمالكم ہوگا۔
تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں ہاں منڈیا اتنے ہو نا مولانا ایک ہے مغفرت الذنوب اور ایک ہے تکفیر الذنوب. ایک ہے مغفرت الذنوب، قرآن میں دونوں استعمال ہے. مغفرت اللہ کی عدل ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مغفرت اللہ کا عدل ہے اور تکفیر سیئات اللہ کا فضل ہے. مغفرت الذنوب گناہوں کو بخشنا اللہ کا عدل ہے، نظام ہے، قانون ہے. اور تکفیر السیئات گناہوں کو چھپانا، معاف کر دینا. تکفیر کا لفظ جو آتا ہے یکفر عنکم من سیئاتکم، یہ اللہ کا فضل ہے، عدل الگ ہے. اب ہوتا ہے کہ آپ سارے کے سارے ڈیوٹی کر رہے فیکٹری میں فیکٹری کا مالک ہوں، آپ سارے کے سارے ڈیوٹی کر رہے، ہر ایک کی 10-10 ہزار روپے تنخواہ ہے، سمجھے. لیکن ایک اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ایک آدمی 2 آدمی کے ان کی 20-20 ہزار تنخواہ ہے. ارے بابا ہم سب کے سب ایک ہی ٹائم میں آ کر کے نوکری کرتے چلے جاتے، ایک کو آپ 20 ہزار دے رہے، ایک 2 کو 20 ہزار، باقی کو 10-10 ہزار دے رہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ عدل ہے اور یہ فضل ہے. یہ چونکہ خاص میرے چمچے ہیں تو اس وجہ سے میں ان کو زیادہ دے رہا ہوں، سمجھے. یا جس دلچسپی سے مسئول من اللہ اپنے آپ کو سمجھ کر کے یہ کام. آپ کو تو ماشاءاللہ جب ہم کیمرے میں دیکھتے تو آپ کام کر رہے، اور جب ہم ہٹ جاتے تو آپ کرتے بھی نہیں ہے. تو آپ کے ساتھ عدل ہے اور اس بندے کے اخلاص کو دیکھا، اس کے ساتھ فضل ہے. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ لیس علیک ھداھم، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافروں کو صدقہ نہ دو، کافروں کو صدقہ نہ دو تاکہ مجبور ہو جائیں. اللہ نے مسلمانوں کو مالا مال کر دیا، اس پر فرماتے ہیں کہ ہدایت اس طریقے پر کسی کو مجبور کر کے ہدایت اور ایمان آپ کسی پر یہ کہ مسلط نہیں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس وجہ سے اب کافروں کو نفلی صدقات، زکوٰۃ واجبہ، زکوٰۃ تو دینے کی اجازت نہیں ہے، نفلی صدقات آپ کافروں کو دے سکتے ہیں. اس کے بارے میں یہ مسئلہ آ گیا. اڑے رب سمجھ میں آئے نہیں ہم. لیس علیک ھداھم، اے میرے پیارے آپ کی ذمہ داری ان کی ہدایت نہیں ہے، کہ خبر مقدم بنے گا، خدا اسم ہوگا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، خدا کی مرضی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے دے. وما تنفقوا من خیر، یاد رکھ لو جو کچھ بھی آپ خرچ کر دیں گے مال، خیر مال ہے. ما تنفقوا من خیر، جو بھی مال آپ خرچ کریں، فہو کائن لانفسکم، فہو کائن لانفسکم، یہ خرچ کرنا تمہارے نفع کے لیے. معرفت النفس ما لها وما عليها، نام نفع کے لیے جو آپ نے پڑھا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ وما تنفقوا من خیر فهو کائن لانفسکم فهو ثابت لانفسکم. وما تنفقون، یہ ما تنفقون نفی ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے، آپ کو مزہ آئے گا. اس نفی کو نہیں کے معنی میں کرو. لا تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضامندی کے لیے. لا تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ ہے نفی لیکن نہیں کے معنی میں مولانا. لا تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، مفعول لہ بنے گا ابتغاء، اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے، تنفقون کے لیے. وما تنفقوا من خیر، جو کچھ تم خرچ کرو گے، یوفی الیکم، آپ کو پورا کا پورا اس کا ثواب دیا جائے گا، اس حال میں کہ وانتم لا تظلمون، لا تنقصون من حسناتکم فی حسناتکم، تمہارے نیکیوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی. ظلم کا معنی نقصان کی کمی کے معنی میں آتا ہے، سمجھے. جیسے میں نے آپ سے عرض کر دیا سورہ کہف کے اندر ہے، سورہ کہف میں فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا، دونوں باغ اپنے خوب پھل دیتے رہے. ولم تظلم منہ شیئا، کسی باغ نے کوئی کمی نہیں کی. ولم تظلم منہ شیئا اے لم تنقص منہ شیئا، کسی باغ نے کوئی کمی نہیں کی. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مولانا مودودی کی جب گندگیاں اور اس کے خرافات کو جب پکڑا حضرت مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اسی طرح تو پکڑا. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ گالی دے دو مولانا پنجپیری کو جتنا دے سکتے ہو، اور جتنا تم اللہ کی طرف سے جوتے برداشت کر سکتے کر لو. اختلاف تو ہوتا ہے لیکن ساتھیوں کو دیکھا ہے کہ مولانا پنجپیری کو گالیاں بھی دیتے ہیں. سمجھ میں جتنا خدا کی طرف سے قبر میں جوتے برداشت کرو اتنا کرو، لیکن وہ مولانا مدنی کا شاگرد ہے. اور جس طرح مودودی منحوس کی گرفت اس نے کی، کسی نے نہیں کی. بہت اچھی گرفت کی اس کے ترجمے مرجمے کے، سمجھے. اور فرماتے کہ کوئی ماں کا لال کوئی بھی مودودی دنیا میں صرف پورے تفہیم القرآن کے کئی جلدوں میں صرف ایک صفحہ بتائے کہ اس میں غلطی نہیں ہے. فرمایا کہ میں پنجپیریت میں یہ ہے کہ میں محمد طاہر نہیں ہوں، اور کبھی مودودیوں کی ہمت نہیں ہوئی. ان کے اندر مولوی بھی ہے، کرائے کے مولوی انہوں نے بہت لیے. فرمایا اس کے ایک صفحے کو بھی، ایک صفحے اس کے اندر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ صحیح بتا دیں. سمجھے، یہ تو ہوتا رہتا مولانا. بڑی اچھی گرفت کی. وما تنفقوا من خیر فهو کائن لانفسکم وما تنفقون لا یہ ہو گیا. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، یہاں تک ترغیب دی اخلاص کے ساتھ خرچہ کرو. سمجھے. اب خرچہ کہاں کرے؟ فرمایا جامع صدیقیہ میں کرو.
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خرچہ کہاں کریں، مصرف کہاں ہے؟ تو مصرف بتا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ فقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ خدا میں جو گھر گئے ان کو گھیرے میں لیا گیا ہے، الذین بند رکھا گیا ان کو، للفقراء، فقیر اور مسکین کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں۔ الفقیر من لہ شیء، فقیر اللہ کو بڑا کریے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن دون النصاب، نصاب سے کم، بخلاف المسکین فإنہ اسکنہ العجز، مال سے عاجز ہونے نے مسکین کر کے اس کو چھوڑا ہے، لیس لہ شیء، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہ نصاب سے کم نہ نصاب سے زیادہ، کچھ بھی نہیں، وہ مسکین ہے۔ اڑے منڈیا تسی تھے ہو، لیکن آپ کو قانون بتا دیا اذا اجتمع افترقا، جب یہ دونوں فقیر اور مسکین آئیں گے تو پھر فرق ہوگا، اور وَإِذَا افترقا، جب الگ تھلگ ہو جائیں، یہاں صرف فقیر آ گیا تو پھر اجتماع، اب فقراء کا معنی عام ہوگا، یہ فقیر کو بھی شامل ہوگا مسکین کو بھی شامل ہوگا، قانون اس کا یہ اذا اجتمع افترقا وَإِذَا افترقا اجتماع۔ للفقراء الذین، مولانا مبتدا نکلے گا الصدقات کائنۃ للفقراء، الصدقات کائنۃ، چونکہ بس چل رہی ہے صدقات کی، الصدقات ثابتۃ للفقراء الذین احصروا، الذین صفت بنے گا فقراء کے لیے، احصروا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ کہ وہ گھر گئے ہیں، لا یستطیعون، احصروا کی نائب فاعل سے یہ حال بنے گا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین کے اندر وہ سفر کر بھی نہیں سکتے، زمین کے اندر سفر تجارتی، سب سے زیادہ سفر کرنے والے کون ہیں؟ سمجھے؟ اس لیے مال کمانے کے لیے سفر ضروری ہے۔ کیا کہتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، اور انتشار فی الارض سب سے زیادہ پٹھان میں ہے، اس لیے اللہ نے پٹھان کو سب سے زیادہ مال دیے۔ آپ یہ بتاؤ کہ کہاں کون سا ملک ہے کہ جس میں پٹھان نہیں ہے؟ یہ اس قوم میں یہ خوبی ہے جی، یہ اس قوم کے اندر خوبی ہے، سمجھے؟ ہمت مردان مدد خدا، جہاں جہاں بھی آپ جائیں گے، سمجھے؟ مکہ میں جاؤ، مدینے میں جاؤ، جہاں بھی جاؤ، ہر جگہ پر، گلگت چترال، کوئٹہ ماشاءاللہ ہوٹل، کوئٹہ انشاءاللہ ہوٹل، کوئٹہ مولانا ہوٹل، بولو سمجھے؟ تو جو قوم سفر کرے نا، اور بلوچوں میں یہ سفر مفر یہ چیز نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہے، اس لیے کائنات میں سب سے اچھی جگہ بلوچوں کے پاس تھے، سب سے زیادہ خوار ہوئی ہے۔ پوری دنیا کے اندر جو مقامات اللہ نے بلوچوں کو دیا، کسی کو نہ عرب کو دیا نہ عجم کو دیا۔ یہ جو پٹی ہے نا آپ کی، یہ کراچی کی، اس پٹی سے لے کر کے دبئی تک، یہ پاکستان بلوچستان ایران بلوچستان، یہ سمندر کے کنارے پہ جا رہے ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا کاروبار سمندر کا ہوتا ہے۔ اب یہ سارے جتنے بھی ہیں بندرگاہیں، اچھے بندرگاہیں، یہ جتنے بلوچوں کے پاس ہے کسی کے پاس بھی نہیں، اب بلوچوں نے بیچ دیے۔ گوادر کی بندرگاہ جو شاید پوری دنیا میں ایسی مناسب بندرگاہ نہ ہو، تو یہ، لیکن یہ ان کے اندر قوت ارادی مضبوط قوت نہیں ہے پٹھانوں کے۔ آپ کا کیا خیال ہے افغانستان سے جو لوگ آ گئے یہاں، کچرا چن کر کے کچرے سے وہ فیکٹریوں کے مالک ہو گئے، ہمت نہیں ہاری انہوں نے۔ لیکن اب اگر آپ کے پاکستان کے بلوچ یا سندھی یہاں اگر لڑائی ہو جائے، امریکہ ادھر حملہ کرے، یہ افغانستان جا کر بھوک سے مریں گے، یہ کسی ملک میں جائیں گے بھوک، اس لیے کہ ان کے اندر وہ قوت ارادی نہیں ہے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، سفر اسفار سے سب کچھ ہوتا ہے، اس میں اللہ کو حوالہ کرے، ملکیت وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی یہ ہوتا ہے مولانا۔ الصدقات کائنۃ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو گھیرے میں رکھا گیا ہے اور جن کو روکا گیا ہے اللہ کے راستے میں، جو اصحاب الصفہ، لا یستطیعون احصروا سالم، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل آدمیوں کو گمان کرتا ہے غنی من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، یہ من اجل ہے، خاشیا من کیا ہے، لو انزلنا هذا القرآن، جب لڑے تو خاشیا متصدع من خشیت اللہ، تو من اجلی ہے یہاں پر، من التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے، یہ بھی حال بنے گا احصروا کے زمین سے۔ تعرفون بسیماہم، آپ ان کی پیشانیوں سے ان کو پہچان لگے، پیشانی سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے چمٹ کر کے، لا یسألون الناس الحافا، لوگوں سے سوال کر کے، الحاف لحاف سے ہے، لحاف تو انسان کو سردی میں چمٹ جاتا ہے، تو اسی طرح چمٹ کر کے آپ نے دیکھا بعض میں ہوتے ہیں کہتے ہیں پیسے دے دو، ارے بھائی آج مولوی صاحب نہیں ہے معاف کرے، ارے تو مدرسے میں ایک ٹائم کا آٹا نہیں ہے، میں آیا ہوں کیسے، حضرت آج نہیں ہے اللہ کے لیے، اللہ جیسے دے گا تو آپ کو دے،
تو آپ مجھے بتا دو پھر مدرسے کو تالا لگا دوں کیا کر دوں؟ سمجھے؟ پھر تالا لگا دوں بس طلبا تو چلے جائیں گے، نبی کے غلام چلے جائیں گے۔ حضرت کیا کروں، آج کوئی صورت بن نہیں رہی، تو پھر مجھے دفن کر دو۔ پھر محتم کہتا ہے کہ مجھے کیا کر دو؟ اصل محتم وہی ہے، ہر چیز مانگے، ہر ایک سے مانگے، ہر ٹائم پہ مانگے، ہر چیز کو ہضم کرے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اصل محتم یہ ہے کہ ہر ایک سے مانگے، ہر جگہ پہ مانگے، ہر ٹائم پہ مانگے، ہر چیز مانگے، ہر چیز کو ہضم کرے، یہ صحیح محتم ہوتا۔ تو فرمایا کہ صحابہ کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ قانون میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، الہافاً چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، سوال یہاں پر مقید ہے، الہافاً اس کے لیے قید ہے۔ اور عبد القاہر جرجانی کا قانون یہ کہ کلام مقید میں قید کی نفی ہوتی ہے، تو اس کا معنی ہو چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، ویسے سوال کرتے ہیں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ یہاں دونوں قید اور مقید، صحابہ سرے سے سوال ہی نہیں کرتے، نہ چمٹ کر کے نہ غیر چمٹ کر کے، سمجھے؟ اس لیے قید اور مقید دونوں کی نفی ہے۔ حضرت نے فرمایا لا یسألون اللہ سے الافا۔ اس کی دوسری مثال مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالمین کے لیے کوئی دوست اور کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے، تو شفیع یطاع اور شفیع غیر یطاع، کوئی بھی شفیع نہیں ہوگا آخرت میں۔ شاہ صاحب نے اس کی دوسری مثال وہ دی۔ اس قسم کی مثالیں بہت ہیں۔ اور لا تشتروا بآیتی ثمنا قلیلا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ثمنا قلیلا یا مطلق، چاہے ثمن قلیل، ثمن مقید ہے، قلیل اس کے لیے قید ہے۔ ثمن علی الاطلاق قرآن کے مقابلے میں اس کو بیچ کر کے اس کی اجازت نہیں ہے، اور تورات اور انجیل کے اس کے مقابلے میں لا یسألون الناس الافا، اس کو ملحفین کے معنی بنا کر کے حال بناؤ، سمجھ رہے ہیں؟ اور یا لا یسألون الناس الافا یلحفون الحافا، تو پھر مفعول مطلق بنے گا۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ یہ کہ مال خرچ کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ جواب ہے جمع کا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے رات اور دن کو، حال کونہم مسرین و معلنین، چھپا کر کے اور کھل کر کے، چھپا کر کے اور کھل، اس وقت حال بن جائیں گے۔ اور انفاق سر و انفاق سر و انفاق علانیۃ، اس وقت مفعول مطلق بنیں گے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ ہو گیا مبتدا موصول صلہ۔ فلہم اجرہم، انہی کے لیے اجر ہے، عند ربہم، اللہ کے عند ربہم، اجر سے حال بنے گا، اجر مبتدا مؤخر، لہم خبر مقدم ہے۔ ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون علی ما فاتهم فی الدنیا، دنیا میں جو کچھ رہ گیا اس پر کوئی ان کو پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اب مسئلہ آ گیا انفاق فی سبیل اللہ، جہاد میں خرچ کرو۔ درمیان میں فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، ربا کا تذکرہ کر دیا، ربا کا تذکرہ کر دیا، اشارہ کر دیا کہ اگر ربا کھاؤ گے تو جہاد کبھی جیت نہیں سکو گے۔ ربا اگر کبھی کھاؤ گے تو جہاد، آپ کو رب سمجھا نہیں ہے، ربا اگر کھاؤ گے تو جیت نہیں سکو۔ دوسرا مسئلہ انفاق کا مسئلہ ہے، انفاق کرو مال حلال سے، اور ربا تو حرام ہے، سود والے مال سے، اس سے کیا انفاق کرو گے اللہ کے راستے میں؟ تو اس لیے بتا دیا۔ یہاں بھی یہی ہے، سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے احد کے غزوے کو جتنا تفصیل سے بیان کیا، کسی غزوے کو اس طرح بیان نہیں کیا۔ احد کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اس کے درمیان میں بھی ربا کا ذکر ہے، اس میں درمیان میں بھی ربا کا ذکر ہے، اشارہ کر دیا کہ ربا کھانے والے کبھی میدان جیت نہیں سکتے، سمجھے؟ پھر ایک یہ کہ سود کھلانا، ایک سود کھانا، سود کھانا زیادہ اللہ کو بلا کریے کہ کیا عام طور پر آدمی کھاتا ہے، اس لیے یاکلون الربا، یوکلون نہیں ہے، یاکلون ہے، سمجھ رہی میں؟ الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، موصول صلہ مبتدا ہو گیا۔ لا یقومون من قبورہم، وہ اپنے قبروں سے کھڑے نہیں ہوں گے، الا قیاما کائنا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس طرح کھڑے ہو جائیں گے جیسے کہ شیطان نے کسی کو خبتی بنایا ہو اور حواس باختہ بنایا ہو، من المس سے چھو کر کے، شیطان سے مراد جن ہے۔ اور الا کما یقوم الذی، یہ مفعول مطلق بنے گا۔ کیا کہو گے عبارت؟ لا یقومون الا قیاما، لا یقومون الا قیاما کما یقوم الذی، الا قیاما کائنا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے کہ شیطان کسی کو خبتی بنایا ہو یا اس کو حواس باختہ بنایا ہو، من المس سے چھو کر کے شیطان۔ بس ذالک، یہ عذاب قبروں سے اٹھیں گے اس طریقے پر، یہ عذاب ہم کو کیوں دیتے ہیں؟ ذالک عذاب، ذالک ثابت بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انما البیع، انہوں نے کہا کہ انما البیع مثل الربا، کہ بے ربا کی طرح ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انما الربا مثل البیع، بھائی جیسے بے حلال ہے تو ربا بھی اسی طرح حلال، لیکن ظالموں نے کیا کر دیا، انہوں نے ربا کو مشبہ بھی بنایا، مشبہ بھی اقوا ہوتا ہے، اور بے کو مشبہ بنایا، فرمایا بے کی حلت ربا کی طرح ہے، ربا تو ہے ہی حلال۔
ایک یہ کہ میں کہتا ہوں وجہ زیدن کل قمر، بولو وجہ زیدن کل قمر، زید کا چہرہ چاند کی طرح ہے، کل قمر چاند کی طرح ہے۔ اب چاند مشبہ بھی ہے، سمجھے، اس میں اتنا مبالغہ نہیں ہے۔ مختصر المعانی میں آپ نے پڑھا، اس کا الٹ القمر کوجہ زیدن، بولو القمر کوجہ زیدن، چاند زید کے چہرے کی طرح، اشارہ کر رہا ہے زید کا چہرہ تو وہ زیادہ خوبصورت ہے، چاند اس سے کم ہے۔ صحیح ہے، ہاں مڑیا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کا یہی عقیدہ تھا کہ ربا گویا کہ حلال ہے، حالانکہ فرماتے کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یا جملہ استئنافی وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے ہر قسم کے بے کو حلال قرار دی، وَأَحَلَّ اللَّهُ كُلَّ بَيْعٍ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور ربا کو حرام قرار دی۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ كَائِنَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ کے جس کے پاس نصیحت آ جائے اللہ کی جانب سے، فَانْتَهَىٰ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا، اور ربا کھانے سے وہ باز آ جائے، یہ ہو گیا شرط، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو اس ہی کے لیے ما سلف، جو کچھ گزر چکا، جو پہلے ہو چکا ہے، جو کچھ اس نے لیا ہے وہ مسئلہ وہ معاف ہے اس پر، اس سے پہلے۔ اب خدا کے حکم آنے کے بعد ربا کو ترک کر دے، اور باقی اس سے پہلے جو کچھ، فَلَهُ مَا سَلَفَ، لَهُ خبر مقدم بنے گا، ما سلف مبتدا مؤخر موصول سلم، پھر یہ جزا بنے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، وَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ إِلَى اللَّهِ، ظاہری طور پر تو یہی ہوگا، باقی باطنی طور پر اس کی نیت کیا ہے، امر باطنی وہ اللہ کے پاس ہے۔ وَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ إِلَى أَكْلِ الرِّبَا، جو آدمی ربا کھانے کی طرف واپس لوٹے گا، یا ومن عاد الی استحلالہ، ربا کے استحلال کی طرف آئے گا، حلال سمجھے گا، ومن عاد فاولئک اصحاب النار، عاد مفرد ہے من کی طرف ضمیر، اور چونکہ جمع ہے معنوی طور پر من، لہذا اولئک اصحاب النار، یہ قانون آپ کو بتا چکا۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ جہنمی ہوں گے، ہمیشہ یہ کس کے اندر رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ربا کے اندر، ربا کھانے سے آدمی گناہگار ہو جاتا ہے، هم فیہا خالدون کیسے بنتا ہے؟ یا جیسے کہ ابھی آ رہا آپ کے سامنے، واللہ لا يحب كل کفار نسیم، ربا کھانے والے کافر تو نہیں ہے۔ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو پھر معتزلہ کی تائید ہوگی کہ مرتکب الکبیرۃ مخلد فی النار، مرتکب الکبیرۃ مخلد فی النار، وہ مخلد فی النار۔ جواب اس کی یہی ہے کہ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا ومن عاد الی استحلال الربا، ربا کو حلال سمجھتا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے استحلال المعصیۃ کفر، استحلال المعصیۃ کفر، اور واللہ لا يحب كل کفار نسیم، ایک کفار کا معنی ناشکرہ، نا قدر، اور دوسرا کفار کا معنی وہی ہوگا کہ ربا کھاتا ہے اور ربا کو حلال سمجھتا ہے، تو مستحل الربا، ربا کو حلال سمجھنے والا فهو کافر، اور والکافر یکون مخلدا فی النار، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس میں کیا ہے؟ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس کے بعد بتاتے کہ اللہ کے بندو، ربا، میرے نبی نے فرمایا کہ الربا وان کثر فان عاقبته قل قلیل، الربا وان کثر، ربا جتنا بھی زیادہ ہو لیکن فان عاقبته قل، اس کا انجام کیا؟ قلیل ہے۔ مولانا کتیا جو بچہ دیتی ہے 8 بچہ، اور بکری 2 یا 1، کتیا کے 8، اور یہ کتے جو جامع صدیقی میں تو آپ کو مسئلہ خود بخود سمجھائیں گے کہ یہاں کتے بہت زیادہ ہیں، تو آپ یہ بتاؤ کہ پھر کتوں کو کوئی کھاتا بھی نہیں ہے، کتوں کو ذبح بھی نہیں کرتے، کتوں کو بیچتے بھی نہیں ہے، لیکن کتے زیادہ ہے یا بکریاں زیادہ ہے دنیا میں؟ روزانہ لاکھوں بکریاں صرف کراچی میں، 4 کروڑ کی آباد کراچی میں، لاکھوں بکریاں روزانہ صرف کراچی میں کٹتی ہے۔ کتا تو کوئی کٹتا نہیں ہے، لیکن بکریوں کی اللہ آپ کو بھلا کرے، باہر نکلیں گے، زمینوں کے اندر نکلیں گے، باغات میں آپ کو ریوڑوں کے ریوڑ ملیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حلال وقتی طور پر تھوڑا ہے لیکن آگے جا کر اس میں برکتیں ہوتی ہیں، کتا وقتی طور پر زیادہ ہے اس کے بچے، لیکن آگے جا کر کے ختم۔ کچھ فرق پڑا نہیں پڑا؟ یہ جنے دا پتر یمحق اللہ الربا، اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے، اس کی برکت ختم کر دیتا ہے، وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، صدقات کو خدا بڑھا دیتا ہے چونکہ حلال ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ نَسِيمٍ، اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا کہ ہر نا قدرے، نا شکرے، اسیم پرلے درجے کے گناہ کو، اور کفار نا قدرہ اس کا ترجمہ کرو، اس لیے کفران العشیر، جو رسول کفر کا اطلاق گناہ پر بھی ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتیں صدقہ کرو، یا معاشر النساء تصدقنا فإنی أریدکن اکثر اہل النار، میں نے جہنم میں آپ کو دیکھا، سمجھے بھائی جان،
تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ بکفر، آپ کے کفر کی وجہ سے۔ کہا یا رسول اللہ کس طرح کفر؟ فرمایا یکفرن العشیرہ، شوہر کی ناقدری کرتی ہے، یکفرن العشیرہ، شوہر کی۔ لو احسنت الی احداہن الدہر ثم رأت منک شیئا قالت ما رأیت منک خیرا قط، زندگی بھر اگر ان میں سے کسی پر کیا ہے نیکی کرو، احسان کرو اس کے ساتھ، لیکن جب تھوڑا سا غصہ ہو گئی بیوی تو کہے گی میں نے تو آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی، 12-13 بچے یہ کہاں سے نکلے؟ سمجھ میں؟ بس ایک جملے کے اندر سارے احسانات کی ناقدری، سمجھ میں؟ تو ان سے پتہ کرو کہ ان بچوں میں سے کسی ایک کو آپ کروڑ میں دینے کے لیے تیار ہے؟ آپ کے جو 10-12 بچے ہیں ان میں سے کسی ایک کو کروڑ میں دیں گے، 5 کروڑ میں دیں گے، 10 کروڑ میں نہیں دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو ایک ایک بچے کے اگر 5-5 10-10 کروڑ آپ لگا دیں تو یہ کتنے بنتے؟ تو ارب پتی تو بن جائے گی، سمجھے؟ پھر بھی کہتے کہ نہیں، کہتی ہے کہ آپ نے کچھ احسان نہیں کیا۔ اے جنے دا پتر، واللہ لا يحب كل کفار نسیم۔ ان الذین آمنوا، یہ ربط تقابل ہے مولانا، یہاں تک سود خوروں کے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ مستحل کو کافر قرار دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ ربط تقابل ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لے اچھے عمل کے واقعہ الصلاۃ، نماز قائم کر دی، وآتوا الزکات، اور زکات یہ کہ وآتوا الزکات، زکات دے دیے، یہ ان کا اسم ہو گیا موصول صلے مل، لہم اجرهم عند ربهم، انہی کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس، عند ربهم حال بنے گا اجر سے، اور لہم خبر مقدم پھر یہ ولا خوف علیہم، اس پر عطف ہے، ولا هم يحزنون علی ما فاتهم، اور پریشان غمزدہ بھی نہیں ہوں گے جو کچھ ان سے رہ گیا ہے۔ یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے ان کے لیے خبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ربا جو لوگوں کے، وذروا ما بقی من الربا، جو ربا تمہارا باقی رہ گیا لوگوں کے پاس اس کو ترک کر دو۔ آج جمعرات ہے، آج خدا کا حکم آ گیا جمعرات کو، اس سے پہلے تم نے ربا کا کام جو کچھ، اب آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے، کسی کو قرضہ دیا 1,00,000 روپے، مہینے میں دو گے تو پھر یہ کہ 20,000 اس پر، 2 مہینے میں دو گے 40,000، 3 مہینے میں دو گے تو 1,60,000 یہ ہے کہ آپ مجھے دے دیں گے۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ ربا القرض ہوتا تھا، یہ ربا القرض ہوتا تھا۔ تو فرمایا کہ اب آپ کا قرضہ اگر کسی پر یہ ہے کہ رہ گیا، ربا رہ گیا، اس کو ترک کر دو، باقی اپنا اصل مال لے لو، 1,00,000 روپے اپنا واپس لے لو۔ جو آج خدا کا حکم جمعرات سے آ گیا، اس سے پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اس کے بعد اس طرح نہیں کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو ربا باقی رہ گیا، ما بقی کا معنی ما بقی لکم من الربا عند الناس، جو لوگوں کے ذمے پر، ما بقی لکم من الربا عند الناس، لوگوں کے پاس جو آپ کا ربا رہ گیا ہے اس کو ترک کر دو۔ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے سینے میں لمبے چوڑے سینے کے اندر ایمان ہے، فإن لم تفعلوا، اگر تم اس کو ترک نہیں کرو گے، باز نہیں آؤ گے، تعامل کو ترک نہیں کرو گے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ مولانا آج تک دہشت گردی کی تعریف ان خبیثوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے، سمجھ شریف میں کہ آپ کے ملعون حکومت نے بھی نہیں کی ہے۔ دہشت گردی کی تعریف کیا کریں گے؟ دہشت گرد تو یہ خود ہے۔ اس لیے میں نے ان کے جو اجلاس ہوئے بڑے بڑے مولویوں کو بلایا تو میں نے کہا یہ جو دہشت گردی کے خلاف عمل ہے، بولو دہشت گردی کیا ہے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفردا کی تو تعریف ہے، دہشت گردی کی تعریف کائنات میں کسی نے آج تک نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ اقوام متحدہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ دہشت گردی کی تعریف کریں گے تو پھر یہ وہ خود پھنسیں گے۔ بھائی فاعل مفعول کی تعریف ہوگی تب تو فرق ہوگا نا، فاعل مفعول بھی کی تعریف نہیں ہوگی تو پھر کیوں؟ یہ ایسا میں نے مولانا ان کو پکڑا، یہ ہمارے حضرات تھے، اور میں نے پھر اس تعریف کی کہ دہشت گرد وہ ہے کہ جو فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، دہشت گرد من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، حرب جو اولیاء اللہ سے اور صحابہ سے بڑے اولیاء اللہ، شیعہ بیٹھے ہوئے تھے، شیعوں کے بھی بڑے بیٹھے ہوئے تھے وہ ہے۔ اور دہشت گرد انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، دہشت گرد من بدل دینہ فاقتلوہ، دہشت گرد اللہ آپ کو بلا کر جو زنا کرتا ہے، دہشت گرد وہ ہے کہ جو دوسروں کے مال کو لیتا ہے۔ حدیثیں پڑھ پڑھ کر کے میں نے کہا یہ دہشت گرد کی تعریف ہے، اب تم بتاؤ، سمجھے؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے مولانا تقی صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب نے جو تعریف کی بس یہی کافی ہے، اور اس کے بعد اس سے کوئی آج تک برطانیہ میں، فرانس میں، برونائی کے اندر کانفرنس ہوئی کہ دہشت گرد کیا ہے، آج تک دہشت گردی کی نہ تعریف نہ اس کے حدود اربع، بس امریکہ کی مرضی ہے، روس کی مرضی ہے، سپر طاقتوں کی مرضی ہے، جس کو بھی وہ خود دہشت گرد کہہ کر کے ان کو پیٹیں اور اس ملک کو تباہ کریں، اس کے وسائل پر قبضہ کریں، اور ان سے یہ ان کی ناجائز اولاد ہے، انہوں نے بھی ان سے سیکھا ہے دہشت گرد کی تعریف، سمجھے؟ دہشت گرد
اب شروع کیا ہمارے کچھ بھی غیرت مولوی بھی گئے، سمجھے بھائی جان، اب گئے کہ بس کہتے کہ جی یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ مولوی لوگ اور یہ طالبان لوگ یہ دہشت گرد ہے۔ اس پر بھی ہمارے مولوی صاحبان نے ان کے ہاں ملا دی، تو انشاءاللہ وہ تو بچیں گے بھی نہیں، طالبانوں کو کہاں چھوڑیں گے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس طریقے پر تو نہ کر دے نا، اس طرح تو کہاں۔ اور امریکہ بھی معافی مانگ رہا ہے اس سے، طالبان سے، یہ دہشت گرد تھے پورے دنیا کے، اللہ نے ان کو فاتح قرار دیا، جب وہ فاتح ہو گئے اب کہتے کہ وہ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے تو ان کے پیسے جو آپ نے دبائے ہوئے وہ تو واپس کرو نا۔ آپ کو مسئلہ سمجھا نہیں ہے یہ ہے جی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کرو ربا کھانے سے، فَلَكُمْ، تو آپ ہی کے لیے رؤوس اموالکم، اصول اموالکم، تمہارا اصل مال تمہیں ملے گا، لا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو، ولا تظلمون، نہ تم پر ظلم ہو، لا تنقصون، نہ کسی مال کی گھٹا دو، ولا تظلمون، نہ تمہارا مال گھٹے نہ گھٹے۔ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ربا الفضل عملنگو، ربا الفضل، ربا القرض عملنگو، ربا الفرض، ربا القرض، ربا النسیہ۔ 1 کلو سونا آپ کو دے رہا ہوں، 1 کلو سونا آپ سے لے رہا ہوں، 1 کلو آپ کو میں دے رہا ہوں، 1 کلو آپ دیں گے 1 مہینے کے بعد، ربا النسیہ ہے۔ 1 کلو میں آپ کو دے رہا ہوں، 1 کلو دبئی والے سونا آپ 1 مہینے کے بعد دیں گے، یہ ربا النسیہ ہے۔ 1 کلو سونا دے رہا ہوں اور 1.5 کلو سونا آپ سے لے رہا ہوں، یہ ربا الفضل ہے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ 1,00,000 روپے قرضہ آپ کو دے رہا ہوں، مہینے کے بعد 1,10,000 دے دیں گے، 2 مہینے کے بعد اگر دیں گے تو 1,20,000، 3 مہینے کے بعد دیں گے تو 1,30,000، یہ ربا القرض ہے۔ ربا الفضل، ربا القرض، ربا النسیہ۔ آپ لوگ ادھر ہے یا کہیں کسی اور ملک کے اندر رہ رہے؟ یہ سب کے سب اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ناجائز۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جی آپ کو آج ہم نے جمعرات کو آرڈر دے دی، خدا کا حکم آ گیا کہ ربا حرام ہے، اب آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے کہ 2 مہینوں کے بعد، 4 مہینوں کے بعد 1,30,000 آپ مجھے دے دیں گے، 1,30,000، تو توبہ کرو، اپنا اصل مال 1,00,000 روپے تو لے لو، لیکن وہ جو زیادتی ہے 1,30,000 وہ 30 اس سے نہ لو۔ آپ سمجھے مولانا؟ تینوں قسم، ربا الفضل، ربا القرض، ربا النسیہ، آئے مسئلہ سمجھیں؟ لا تظلمون لا تنقصون، آپ کسی کے مال کو گھٹائیں گے نہیں، آپ زیادہ لے رہے ہیں 1,30,000 جبکہ آپ کا قرض، اور ولا تنقصون، آپ کا اصل مال آپ کو مل رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی کمی نہیں ہو رہی۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ختم ہو گیا۔ فَإِن لَمْ وَإِن تُبْتُمْ، اگر ربا کھانے سے توبہ کرو گے، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لکم خبر مقدم بنے گا، ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرہ، تم کے متعلق ہوگا، اور رؤوس أموالكم مبتدا مؤخر ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، یہ لکم سے تم کے ضمیر سے حال بنے گی۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، یہ کانا تام ہے، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور تنگ دست اگر کوئی موجود ہے، تنگ دست کو اپنے 1,00,000 روپے قرض دے دی، وہ تنگ دست ہے، فَالْوَاجِبُ عَلَيْكُمْ نَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس غریب کو مہلت دے دو۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ذو عسرت مضاف مضاف مل کر کے کانا کا اسم ہے، اسم نہیں ہے، فاعل ہے، کانا یہاں پر تام ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ کا ترجمہ کر دیا، اگر کوئی تنگ دست آپ کے سامنے موجود ہے، اگر کوئی تنگ دست آپ کے سامنے موجود ہے، سمجھے؟ تنگ دست آپ کے سامنے موجود ہے، فَالْوَاجِبُ، یہ شرط ہو گیا، فَالْوَاجِبُ نَظِرَةٌ، نَظِرَةٌ کا معنی انذار إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، فراوانی تک اس کو یہ کہ مہلت دے دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بخاری جلد اول کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، سابقہ میں سے، سابق امتوں میں سے کسی کا انتقال ہو گیا، اللہ نے فرمایا اس سے کہ آپ بتاؤ آپ کی کون سی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو آپ کو بخش دوں۔ اس نے کہا کہ اے اللہ میں گناہ گار انسان ہوں، میری نیکی مجھے کوئی یاد نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ یاد رکھو، کوئی بتاؤ کوئی نیکی۔ کہا اللہ مجھے یاد نہیں، کہا کہ نہیں بتا دو۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ میں مالدار آدمی تھا اور میں نے اپنے مزدور رکھے ہوئے تھے، اور مزدوروں سے میں نے کہا تھا کہ جو غریب لوگ ہو ان کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھو، اور اگر آپ نے قرضہ پر کسی کو کوئی کپڑا دیا یا کچھ دیا ان کو مہلت دے دو، تو میں مہلت دیتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب یہ میرے بندوں سے دنیا میں تجاوز کرتا تھا، آج اس کے گناہوں سے تجاوز کرو، جنت میں اس کو چھوڑ۔ سمجھتا؟ آج اس کو چھوڑ دو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ، یہ جزا بنے گا،
اور جزا فنظیرۃ کائنۃ الی میسرۃ، لیکن یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہوگا، فالواجب علیکم نظیرۃ الی میسرۃ وان تصدقوا خیر لکم، اور اپنے قرضے کا صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان تصدقوا مبتدا بنے گا بتاویل مصدر، خیر لکم اس کے لیے خبر بنے گا، ان تصدقوا خیر لکم۔ اس صدقے کی 3 صورتیں، پورا قرضہ معاف کر دو، پورا قرضہ معاف کر دو، یا بعض قرضہ معاف کر دو، یا مہلت تو دے دو نا کم از کم۔ بیروئی میں کہتے ہیں گونافق گڈی تو افق، بھائی ارے کچھ بھی نہیں ہے، گڈی تو نہیں کرو، پورا قرض معاف کر دو یا کچھ قرض معاف کر دو یا اللہ قبل۔ آپ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں شور ہو گیا، حضرت ابن ابی حضرت اور حضرت کعب بن مالک الاسلمی، حضرت کعب بن مالک اور ابن ابی حضرت دونوں کی شور ہو گئے، شور شغب ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ گئے، فرمایا کیا ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا پیسہ نہیں دے رہا، میں نے مسجد نبوی میں پکڑا اس کو، ابن ابی حضرت نے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابن ابی حضرت نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے سے کچھ مہلت دے دو، مجھے کچھ معاف کر دے، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کعب بن مالک آدھا معاف کر دو اس پر۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے میں نے معاف کر دیا۔ فرمایا ابن ابی حضرت ابھی اٹھو جا کر کے ان کو ادا کر کے، آدھا تو میں نے محمد نے معاف کرایا۔ سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ پورا قرض معاف کرو تصدق میں داخل ہے، آدھا قرض معاف کر دو تب بھی تصدق میں داخل ہے، اور مہلت دے دو تب بھی صدقہ کے اندر۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اس دن سے ڈرا کرو کہ ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر ہر نفس کو پورا کا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ، كُلُّ نَفْسٍ نائب فاعل بنے گا، مَا كَسَبَتْ موصول صلے مل کر کے یہ مفعول بھی بن جائیں گے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، كل نفس چونکہ عام ہے تو اس وجہ سے وهم لا يظلمون، ہم ضمیر اس کے معنی کے اعتبار سے لوٹا ہے، وهم لا يظلمون، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کچھ ان کو اللہ کا بھلا کرنے کی ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، ٹائٹ رہیے گا، اس کو کہتے ہیں آیت الدین، آیت التداین کہتے ہیں آیت الدین، اور قرآن پاک میں سب سے زیادہ لمبی آیت یہی ہے، پورے قرآن میں سب سے زیادہ لمبی آیت یہی ہے۔ خیال کر لینا مولانا، مشکل ہے، ترکیب اس کی بہت مشکل ہے، میں اشارہ کرتا جاؤں گا۔ آپ تو چونکہ علماء کیا کہتے ہیں، علماء سو ہے اور علماء بنی اسرائیل ہے، تو اس لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ اب سوال یہ کہ اس کا ربط کس کے ساتھ؟ ربط یہی کہ سود کے اندر سودی قرضہ جیسے کہ ربا القرض، سمجھے مجھے، ربا القرض تو یہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، دین کے اندر بھی وہ سود لگاتے تھے، تو اس وجہ سے آیت الدین، ایک قرض ہے اور ایک دین ہے۔ قرض یہ ہے کہ میں نے اپنا نقد مال آپ کو اٹھا کر کے لاکھ روپے دے دیا، یہ آپ کو واپس کرنا ہے، اور دین یہ ہے کہ بعتک ھذا الشیء، یہ چیز میں نے آپ کو بیچی ب50 روپیۃ، 50 روپے میں میں نے بیچی، وَأَجَّلْتُ ثَمَنَ إِلَىٰ شَهْرَيْنِ، اور ثمن اس کا مؤجل ہے اور مؤخر ہے، 2 مہینے میں آپ پیمنٹ کر کے مجھے دے دیں گے، یہ دین ہے مولانا، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ ہاں لوگوں، آپ نے پڑھا کل دین اذا اجلہ صاحبہ صار مؤجلا بخلاف القرض فإن تاجیلہ لا یسع، ہدایہ ثالثہ کہتے ہیں استاپ دغ 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 دغ۔ ارے دونوں میں فرق سمجھ آیا نہیں ہے؟ تو لین دین عام طور پر سودی معاملات میں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے عرض کیا، چاہے ربا القرض ہو، ربا القرض کے اندر ربا نسیہ کے اندر یہ ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب یہ کہ بدین الی اجل مسمی، وقت مقرر تک، فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کو بلکہ معاملہ کرو دین کے ساتھ ایک وقت مقرر تک۔ اذا تداینتم، قرض کا معاملہ کر دو، بدین، تداینتم بدین، جب یہ کہ قرض کا معاملہ کرو، خاص قرض کا، الی اجل مسمی، ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ، تو اس کو لکھا کرو۔ بھائی چیز میں نے آپ کو بیچی 50 روپے کی، 2 مہینے کے بعد آپ مجھے پیسے دے دیں گے، اور 2 ہفتے کے بعد میں نے کہا پیسے دے دو، آپ نے کہا 2 مہینہ کہا ہے، میں نے کہا 2 پیسے دے دو، استاپ دغ دغ دغ، ارے 2 مہینہ ہو گیا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو لکھا ہوگا، یہ ہے، دیکھیے نا کہ آپ نے 2 مہینہ مجھے مہلت دی ہے، سمجھے، لکھا ہوگا تو پھر انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، ورنہ یہ کہ ایک دوسرے کو پکڑیں گے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، متعلق ہوگا تداین، یہ شرط ہوگا، فاکتبوا جزا، پھر یہ جواب ندا بن جائیں گے یا ایھا الذین آمنوا کے لیے، منڈیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، فرماتے کہ انصاف کرنے والا
عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ لکھنے والا لکھے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ تمہارے درمیان کاتب بالعدل. ظاہر بروئی بلوچ کو لکھنا کہاں آتا ہے؟ تو جس کو لکھنا آتا ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ تحریر لکھ دے تمہارے درمیان میں کہ شمبو خان نے اپنے گاڑی گھولڑ خان کو بیچی ہے 50 لاکھ میں. شمبو نے اپنی گاڑی گھولڑ خان کو بیچی ہے 50 لاکھ میں، اور 3 لاکھ میں 3 سال کے اندر یہ پیسے اس کو پیمنٹ کرنا ہے. تو عدل و انصاف کے ساتھ وہ لکھے، گڑبڑ نہ کریں. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل. اور لیکتب بھی چونکہ اللہ کا بھلا کری ہے کہ امر غائب ہے، اس لیے اس کا عطف فاکتبوا پر. وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ. انکار نہ کرے لکھنے والا اس بات سے کہ ان یکتب کہ وہ لکھنے سے انکار نہ کرے کما علمہ اللہ جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا. کیا کہو گے؟ لا یکتب کاتب ان یکتب، یہ ہو گیا مفعول، ان یکتب کتابتاً کائنتاً کما علمہ اللہ. کتابتاً کائنتاً کما علمہ اللہ یہ مفعول مطلق بنے گا یکتبو کے لیے، اور ان یکتب بتاویل مصدر مفعول بھی ہو گیا لا یب کے لیے. لا یب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ. کاتب انکار نہ کرے لکھنے سے کہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا. فلیکتب، پس چاہیے کہ وہ لکھے. ولیملل للذی علیہ الحق، اور جس پر حق اور قرض ہے وہ املا کرا دے. جس پر قرض، مجھ پر لاکھ روپے ہیں، ارے کاتب صاحب اور ایسانی کا بچہ لکھ لے مجھ پر قرض ہے شمبو خان کے میں خود املا کرا رہا ہوں. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، علیہ خبر مقدم بنے گا، الحق مبتدا مؤخر، پھر یہ صلہ بنے گا الذی کے لیے، اور الذی اللہ لیملل کا فاعل بنے گا. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے بھی. وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کمی نہ کرے. کمی بھی اللہ کمی کسی طرح نہیں ہے، لاکھ روپے تو لاکھ روپے لکھوا دو. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اور اگر جس پر اللہ آپ کا بھلا کرے حق ہے، مجھ پر حق ہے، میں کم عقل ہوں، سمجھے قرضدار ہوں میں. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، ہو گیا مولانا. علیہ الحق یہ صلہ بنے گا الذی کے لیے، الذی کانا کا اسم بنے گا، اور سفیان اس کے لیے خبر بنے گا آگے معطوفات ملا کر کے. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، جس پر قرض ہے مولوی منظور پر، وہ کم عقل آدمی ہے، او ضعیفن یا بڈھا ہے، اولا یستطیع یا گونگا ہے، اولا یستطیع ان یمل املا کرانے کی طاقت نہیں رکھتا، گونگا آدمی ہے. اولا یستطیع ان یمل ہوا، یہ تاکید ہے یمل کے ہوا ضمیر کے کہ وہ خود املا نہیں کر سکتا. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، علیہ الحق قرضدار ہے، قرضدار سفیہن کم عقل ہے، او ضعیفن یا ضعیف العمر ہے، اولا یستطیع یا گونگا ہے، اولا یستطیع ان یمل ہوا کہ املا نہیں کرا سکتا، لکھوا نہیں کر سکتا. یہ پورا ہو گیا شرط. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ اس کا ولی جو ہے نا وہ املا کرا دے، ولی اس کا لکھوا دے. فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، ولی اس کا املا کرا دے، لکھوا دے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 آدمیوں کو گواہ بنا دو. شہیدین کائنین من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے 2 آدمی گواہ بن جائے. ارے شمبو کا گھولڑ خان پر 1 لاکھ روپے قرض ہے، ہم تحریر لکھ رہے ہیں. ارے اللہ کو بھلا کرے شپڑ خان پپڑ خان، تم دونوں کے دونوں گواہ بن جاؤ، سمجھے، 2 گواہ بنا دو. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد گواہ نہ ملے تو فَلْيَشْهَدْ، خیال کر لینا، فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 لیڈا اور 2 لیڈیاں، 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام ہوں گے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہو جائیں تو فَلْيَشْهَدْ، پس چاہیے کہ گواہ بن جائے رجل، فَلْيَشْهَدْ رجل 1 مرد، وَامْرَأَتَانِ اور 2 عورتیں، قَائِنَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، ان لوگوں میں سے ترضونہ من الشہداء، گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے. عورتیں بھی ہو دیندار قسم کے ہو، مرد جس کو گواہ بنا رہے وہ بھی دین. اور اگر 420 قسم کے لوگوں کو گواہ بناؤ گے تو ستیہ ناش کریں گے. 420 والے تو پھر یہ کہ 420 ہی سے اللہ کا بھلا کرے کام لے لیں گے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ کائنتان یا کائنون کہیں گے، اس لیے کہ رجل اور امراتان تو پھر کائنون. ممن ترضونہ من الشہداء، من الشہداء ترضون کے ساتھ متعلق ہے، جن گواہوں کو تم پسند کرو یہ گواہ بن جائے. کیوں اتنے 1 مرد اور 2 عورتیں، 2 عورتیں کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ خشیت ان تزل احداہما، اس بات یہ مفعول لہو بنیں گے مولانا فلیشہد کے لیے، سمجھے، فلیشہد گواہ بن جائے 1 مرد اور 2 عورتیں. 2 عورتیں اس لیے بنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خشیت ان تزل احداہما، ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، ایک دوسرے کو یاد دلا دے. احداہما فاعل ہے، تذکر کا، الاخری مفعول بھی ہے، لہذا ایک کو دوسرا یاد دلا، ایک بھول جائے. عورتوں کے اندر نسیان زیادہ ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو یاد نہ کراؤ. ارے عورتوں کو کہتے ہیں نساء، کیا کہتے ہیں؟ نساء کہتے ہیں، نسیان ہی سے تو ہے، اور کیا ہے، وہ بھولتی زیادہ ہے، سمجھ، وہ بھولتی بھی ہے اور بھلاتی بھی ہے. بولو، بھولتی بھی ہے
بھولاتی بھی ہے، اس لیے حیض والی عورتوں کو ناسیات، منسیات، ناسیات، منسیات، ضالات، مضلات، حائرات، متحیرات، محیرات، مضلات، یہ سب اس کے نام ہیں۔ تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقے بچوں اتنے ہو نا؟ ولا یا بشہداء اذا ما دعوا، اور فرماد ولا یا بشہداء، گواہ انکار نہ کر دیں، اللہ آپ کا بھلا کریں، اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ یہ لا یا کے لیے ظرف بنے گا، ظرف محض شرطیہ نہیں ہے، ما زائد ہے۔ اذا دعوا، گواہوں کو، ارے گواہی ہے آج یار کورٹ میں پیشی ہے، آ جاؤ، تو گواہوں کو جانا چاہیے۔ ولا یا بشہداء اذا ما دعوا، جب ان کو بلایا جائے۔ ولا تسموا ان تكتبوا صغيرا، ولا تسموا، اکتا نہ جاؤ، اکتا نہ جاؤ، تھک نہ جاؤ، اکتا نہ جاؤ، یا تساہل سے کام نہ لو، ان تکتبوہ، کہ اس قرض کو لکھنے سے۔ ولا تسأموا ان تکتبوا الدین صغیرا کان او کبیرا الی اجل، ایک وقت مقرر تک، خیال کر لینا یہ مشکل ہے مولانا۔ لا تسأموا ان تکتبوا، لوگوں تھکو نہیں اس بات سے، ان تکتبوہ، کہ اس دین کو لکھنے سے۔ تکتبو فعل بفعل، ہو مفعول بھی، یہ ہو ذو الحال ہے، صغیرا او کبیرا اس سے حال ہے، الی اجل مؤجلا الی اجل، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ بھی تکتبو کے ساتھ متعلق ہے۔ لا تسأموا، نہ تھکو، نہ تھکو، نہ اکتا جاؤ، نہ تساہل سے کم لے لو، تینوں ترجمے میں سے کوئی بھی کرو۔ ان تکتبوا صغیرا، کہ اس دین کو لکھو، سمجھے، اس دین کو لکھ دو، صغیرا در حال ہے کہ وہ چھوٹا ہوں، او کبیرا یا بڑا دین، لیکن مؤجلا الی اجلہ، ایک فرماتے کہ مؤخر ہوگا اجل، ایک وقت مقرر تک اس کو لکھ لو کہ کس وقت تک ہے۔ یہ پورا پھر بتاویل مصدر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، تکتبوا مفعول بنے گا اس کے لیے، لا تسموا کے لیے۔ ذالکم، یہ کتابت، لکھنا، کتابت مولی منظور اس لیے لکھتا نہیں ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، پھر مسئلہ سارا کا سارا خراب ہے۔ ساتھی لکھنے کا اپنے اندر کیا ہے، صلاحیت اپنے اندر پیدا کر دو، لکھنا۔ العلم صید والکتابۃ قید، علم ایک شکار ہے، ہرن ہے، اور آپ اس کو لکھیں گے تو آپ نے اس کو پکڑ لیا، ورنہ یہ ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے، سمجھ۔ العلم صید والکتابۃ قید، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی مجھے قسم ہے، اس لیے قلم سے بہت کچھ آیا ہے مولانا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ نے قلم کو ہاتھ میں پکڑا نہیں، اگر کہتے پکڑتے تو دنیا آپس میں لڑتی، کہ اتنی اہم چیز ہے، اس لیے نبی کو امی قرار دیا گیا۔ اور آپ کو لکھنے کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، آپ نے قلم ہاتھ میں سوائے حدیبیہ کے موقع کے، حدیبیہ کے موقع پر آپ نے یہ کہ کچھ لکھا، ورنہ نبی نے قلم کو ہاتھ میں کبھی نہیں پکڑا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو قلم نہیں پکڑوایا، اگر نبی قلم پکڑتا تو پھر لوگ لڑتے، ہر بندہ پھر یہ کہ کیا بڑا مولوی بنتا، مصنف اور مؤلف بنتا، دنیا کا نظام پھر کس طرح چلتا۔ جیسے کہ دیکھو کہ اذان نبی نے کبھی نہیں دی، اگر اذان دیتے تو سارے مسجد والے، اذان تو ایک ہوتی ہے، ساری مسجد والے لڑتے، ہر ایک کہتا کہ میں اذان دوں۔ اس لیے نبی نے فرمایا اذان کا ثواب تو ہے کہ 7 سال اگر کوئی آدمی اذان دے دے، قیامت کے دنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی، جہاں جہاں اذان، چاروں طرف اذان کی آواز جائے گی، وہ ساری کائنات اس کے حق میں گواہی دے گی۔ لیکن محمد نے اذان نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم، اذان اس لیے نہیں دی، اگر آپ اذان دیتے تو لڑ پڑتے، ہر بندہ کہتا کہ میں اذان دے دو، اور آپ لوگ کہتے کہ نہیں، ہمیں اذان ملا بننے کی ضرورت ہمیں کیا ہے۔ ذالکم، یہ کتابت، اقسط عند اللہ، یہ قریب انصاف ہے، یہ قرین انصاف، یہ انصاف والا عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ عند اللہ ظرف بنے گا اقسط ہو گیا، اور اقسط و خبر ذالکہ کے لیے۔ واقوم للشہادت، اور گواہی کے لیے زیادہ مستحکم مضبوط طریقے گواہی کو ادا کریں گے، لکھنا، اس لیے کہ لکھنے میں تو بتا دیں گے یہ تحریر ہے جناب، اقوام کا اقسط پر عطف ہے۔ وَأَدْنَا، یہ بھی اسی پر عطف ہے، وَأَدْنَا، قریب تر ہے، بِأَلَّا تَرْتَابُوا، آپ کو پھر شبہ نہیں رہے گا، وَأَدْنَا اللہ ترتابو، ادنا کا عطف ہے اقسطوں پر، اقوامو اسی طرح، یہ سب خبر بنے گا ذالکہ کے لیے۔ الا ان تکون المعاملۃ تجارتا، یہ الا استثنائی مستثنی منقطع ہے مولانا، جان چھوٹے تمہارے، تکون کی ہی ضمیر راجع معاملہ کی طرف، ہاں اگر تمہارا معاملہ تجارت حاضر ہو، دست بدست ہو، دست بدست، ہر مال ہر چیز 10 روپے میں، ہر مال ہر چیز 10 روپے میں، ہر مال ہر چیز 10 روپے میں، ہر مال ہر چیز، آپ نے اٹھایا 10 روپے دے دی، اس کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے چیز لے لی، اس میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے جنتا پتر؟ لکھنے کی تو اس کی ضرورت ہے کہ نواب کی گاڑی اللہ آپ کو، اس نے آپ کو بیچی، اور آپ فی الحال کنگلا پیسے پیمنٹ نہیں کر سکتے، لکھیں گے کہ 2 مہینے کے بعد یہ پیسے آپ کو پیمنٹ کرنے،
اس کو لکھیں، لیکن تجارتاً حاضرتاً دست بدست، سمجھے، ہر مال ہر چیز 2 روپے میں، ہر مال ہر چیز 10 روپے میں، ہر مال ہر چیز 10 روپے، ہر مال ہر چیز، آپ نے 10 روپے دے دیے، مال لے لی، اس کو لکھیں گے کیا؟ الا ان تکون تجارتاً حاضرتاً تدیرونها بینکم، جو تجارتی معاملات آپس میں آپ کرتے، گھماتے پھراتے، سمجھے۔ مدیر کو مدیر اس لیے کہتے ہیں کہ مدرسین کا بھی دماغ خراب کرتا ہے اور طلباء کا بھی۔ تدیرونها یہ صفت بنے گا تجارت کے لیے، حاضرتاً بھی۔ فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ نہ لکھیں اس معاملہ کو، الا ان تکون المعاملۃ، ہاں اگر وہ معاملہ تجارت حاضرہ دست بدست اگر تجارت ہے، تدیرونها بینکم، جس کو آپ آپس میں معاملہ کرتے رہتے ہو، سمجھے میں، گھماتے رہتے ہو، معاملہ کرتے رہتے ہو۔ فلیس علیکم جناح، کوئی علیکم خبر مقدم بنے گا، جناح فی اللہ تکتبوها، جناح کائن فی اللہ تکتبوها، کہ اس کو آپ نہ لکھے اس معاملہ کو۔ واشہدوا اذا تبایعتم، جب بیع کرو تو 2 گواہ بنا دو، یہ اشہدو مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ یہ اشہدو، بھائی میں نے آپ کو ₹1,00,000 کی چیز دے دی اور ₹1,00,000 آپ نے مجھے پیمنٹ کر دیا، سمجھے، پیمنٹ کر دیا آپ نے، اب مسئلہ اللہ کو اس میں 2 گواہ ہم بنائیں، بہتر یہی ہے 2 گواہ بنا دیں کہ کل آپ مکر جائیں، مولی مزدور آپ نے گاڑی لے لی، جی لے لی، آپ نے مجھے مکمل پیمنٹ نہیں کیا، ارے جنید پترا پیمنٹ کیا تھا یار سب کے سامنے، نہیں کیا آپ نے، تو 2 گواہ ہوں گے تو پھر جان چھوٹے گی۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہی نہیں آ رہا۔ واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید، کاتب کو تکلیف نہ دی جائے اور ولا شہید، ان گواہ کو بھی تکلیف نہ دی جائے۔ وہ اس طرح کہ کاتب کو کہتے ہیں ارے ₹1,00,000 میں بیچا، ₹1,00,000 میں، کتے کے بچے تحریر میں لکھو 1,50,000، بولو گاڑی میں نے آپ کو بیچی ₹1,00,000 میں اور 2 مہینے کے بعد آپ مجھے پیمنٹ کریں گے ₹1,00,000۔ کاتب کو کہتے لکھو 1,50,000 لکھو، 20,000 آپ کو دے دوں گا، کچھ تیزا نہ مار، 20,000 آپ کو دے دوں گا، لکھے، سمجھے۔ کاتب تحریف کر رہا ہے، یہ بھی کاتب کے لیے نقصان ہے۔ اور گواہوں کو پھر کبھی دور سے اٹھا کر کے، اس دن ان کے ایمرجنسی مسئلے ان کو اٹھا کر کے قاضی کے مجلس میں لے جانا، کھینچ کر کے من شقۃ بعیدۃ، دور جگہ سے لے جانا، یہ گواہ کے لیے نقصان ہے، اس لیے کاتب کو بھی نقصان، تحریف و تغییر نہ کروا دو کاتب سے۔ ولا یضار کاتب ولا شہید وان تفعلوا، اور اگر جن افعال سے آپ کو منع کیا اگر آپ یہ کریں گے تو فإن الضرر فسوق بكم، اس طرح کاتب کو نقصان پہنچانا، گواہ کو نقصان پہنچانا، فإن الضرر فسوق بكم، یہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ تمہارے لیے نافرمانی ہوگی، یہ تمہارے، واتقوا اللہ فيما تؤمرون وفيما تنهون، مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرا کرو، ويعلمكم اللہ، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کو وہ مسائل بتاتا ہے جن کے تمہیں ضرورت ہے، واللہ علیم بكل شيء، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، یہ آیت الدین ہو گیا مولانا، خیال کر لینا بہت مشکل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر آپ سفر میں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور آپ کو کوئی کاتب نہیں ملا، عام طور پر سفر کے اندر یہ چیز پیش آ جاتی ہے، فرحان و مقبوضہ، کہ آپ رہن دے دو۔ اڑے سفر کے دوران جڑے دا پتریا، سفر کے دوران یہ ہو گیا کہ آپ نے یہ گھڑی مجھے بیچی ہے، سمجھے، پیسہ میں آپ کو دے دوں گا، پیسے دوں، پیسہ پتہ نہیں آپ مجھے ملیں گے نہیں ملیں گے، اڑے پیسے نہیں دیں گے یار، اڑے یہ گھڑی جو ہے نا، یہ گھڑی اڑے 10,000 روپے کی گھڑی ہے، ارے یہ 15,000 کی چیز میرے وسیع کے گروی میں رکھو۔ تو عام طور پر اس کی سفر میں کاتب ملتے نہیں ہے کہ جو لکھے اس معاملے کو، تو گروی رکھو۔ کوئی چیز سفر میں آپ خرید رہے کسی سے، کوئی گروی میں پیمنٹ نہیں کر رہے، قیمت نہیں دے رہے، تو گروی میں کوئی چیز رکھ دو، تو یہ سلسلہ ہے، کچھ فرق پڑ گیا۔ حالانکہ رہن جو ہے نا یہ سفر کی چیز نہیں ہے، لیکن عام طور پر سفر میں کاتب ملتے نہیں ہے، یہ حضر کے اندر بھی اسی طریقے پر ہوتا ہے، لیکن ذکر سفر کا کر دیں، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ وَإِن كُنتُمْ صَابِتِينَ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر آپ سفر پر ہیں، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کاتب آپ کو نہیں ملتا، یہ پورا شرط ہو گیا معطوفات، فرماتے فَالْوَثِيقَةُ، اس وقت آپ کے اعتماد کے لیے وثیقہ دستاویز، رہان و مقبوضۃ، رہن والی چیزیں جن کو قبضہ کیا جائے، مولانا خیال کر لینا، فَالْوَثِيقَةُ فا جزائیہ ہوگا، الوثیقۃ مبتدا، رہان و مقبوضۃ موصوف صفت مل کر کے اس کے لیے خبر بنیں گے اور یہ جزا بنے گا اس کے لیے، فرہان و مقبوضہ، رہن والی مرہون چیزیں مقبوض جن کو قبضہ بھی کیا جائے، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اگر بعض کو بعض پر اعتماد ہو، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کو امین سمجھا گیا چاہیے وہ امانت کو ادا کرے۔ ارے میں نے ₹1,00,000 آپ کے پاس امانت رکھا، آپ پر اعتماد کیا، اب ایک مہینے کے بعد میرے پیسے دے دو، یار آپ کے پاس امانت رکھا تھا، پیسے دے دو، کہاں رکھا تھا؟ ₹1,00,000 میرا کہاں رکھا تھا؟
کہاں رکھا تھا آپ نے؟ میں نے آپ پر اعتماد کیا، بوتل کی سوراخ ہو گئی، کچھ پہلے پڑ گیا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض کو اگر یہ کہ اعتبار کرے، اس پر اعتماد کرے یا اس کو امین سمجھے اور اس کے پاس امانت رکھے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، یہ اؤتمن فعل نائب فاعل مل کر کے الذی کے لیے صلہ ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا لیؤدی کا، اور امانت و مفعول بھی اللہ کو لیؤدی کا. فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ، جس کو امین بنایا گیا ہے چاہیے کہ امانت ہو، امانت کو واپس کرے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو کبھی چھپاؤ نہیں، گواہی کو کبھی چھپاؤ نہیں. وَمَنْ يَكْتُمْهَا، جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ، یہ چھپانے والا من کی طرف راجع، فَإِنَّ هَذَا الْكَاتِمُ، یہ چھپانے والا آثم قلبہ، اس کا دل گناہگار ہوگا. ارے اصل چیز تو دل ہے مولانا، اصل چیز تو دل ہی دل ہے، اور کیا ہے؟ سب کچھ دل فیصلہ کرے، دیکھو اس سوہنی کو تو دیکھیں گے آپ، دل فیصلہ کرے کہ چلو تو چلیں گے، دل کہتے کہ پکڑو تو پکڑیں گے، دل کہتے لٹا دو تو لٹا دیں گے، دل کہتے وہ کرو تو وہ کریں گے. سمجھتا ہے؟ دل رئیس الاعضاء ہے. دل کیا ہے؟ سردار ہے، ہاتھ پاؤں سب کے سب وہ دل کے غلام ہے. پورے جسم کے اندر دل رئیس الاعضاء ہے، سردار ہے. الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، دل ہے، وہ ٹھیک ہے پورا جسم ٹھیک ہے، وہ غلط ہے پورا جسم خبردار وہ دل ہے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. مونڈیا تسی تے ہو یا کسی اور علاقے وچ بولو؟ ہاں یہ مسئلہ ہے. آنکھوں کو کہتے ہیں عین جاسوس، چیز دیکھ کر کے آنکھیں پھر دل کو اطلاع کرتی ہے کہ بڑی سوہنی ہے، تو پھر دل تڑپتا ہے. جاسوس البتہ آنکھیں ہیں. آنکھوں کو عرب لوگ کہتے کیا کہتے ہیں؟ عین. عین کا معنی جاسوس کے ہوتا. آنکھیں جاسوسی کر کے دل کو بتاتے کہ چیز بڑی اچھی جا رہی ہے، تو پھر دل تڑپتا ہے. سمجھ شریف میں کہ فَإِنَّهُ آسِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں اللہ سب کو جانتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ سب کا علم رکھتا ہے، اللہ کی گرفت سے کوئی باہر نہیں ہے. اللہ ہر ایک کا علم بھی رکھتا ہے، اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا. اللہ کے علم سے کوئی باہر. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. ارے رب سمجھ آیا نہیں ہے؟ ہاں مونڈیا رب سمجھ آیا نہیں ہے؟ یہ جنے. دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ جو چھپائیں گے اپنے سینے میں چھپائیں گے، آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ بھی تو زمین پر رہتے ہیں نا، آسمان و زمین میں. تو آسمان زمین اللہ کی ملک ہے، اور مالک کو اپنے مملوک کا پتہ ہوتا ہے. بولو، مالک کو اپنے مملوک کا پتہ ہوتا ہے. للہ ما فی السماوات. اب اس طرح کہو گے ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ ہے یہ مبتدا ہو گیا موصول صلہ. مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے. ما ثبت فی السماوات و ما ثبت فی الارض مملوکان للہ، یہ اللہ کی ملکیت ہے. وان تبدوا ما ثبت فی انفسکم، جو کچھ تم اپنے دلوں کے اندر، جو کچھ تمہارے دلوں میں، اس کو اگر ظاہر کرو، او تخفوا یا چھپاؤ گے، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب تم سے لے لے گا. فیغفر لمن یشاء، خدا کی مرضی ہے جس کو بخش دے. ویعذب من یشاء واللہ قدیر علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر یہ کہ قدرت رکھتا ہے. علی کل شیء قدیر کے ساتھ متعلق ہے. اب مسئلہ مولانا، جو کچھ تم اپنے دل میں، جو تمہارے دل میں ظاہر کرو یا یہ ہے کہ چھپاؤ، اللہ اس میں تم سے حساب کرے گا. یہ کیا ہے؟ تو پھر کیا کریں گے؟ دل میں تو غیر اختیاری خیالات تو آتے رہتے ہیں. حکم بہ اللہ، یہ جملہ خبری ہے، اور خبر کے اندر قانون یہ ہے کہ الخبر لا يقبل النسخ، خبر نسخ کو قبول نہیں کرتا. جبکہ مفسرین کہتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ ناسخ ہے. ان خیالات میں اللہ آپ کی گرفت کرے گی جو آپ کے اختیار میں، غیر اختیاری خیالات پر آپ کی گرفت نہیں ہوگی. وہ آیت ناسخ ہے. اور ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، یہ منسوخ ہے. میرا اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ، هذه الآیۃ من قبیل الاخبار والخبر لا يقبل النسخ، خبر نسخ کو قبول کرتا ہی نہیں. تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اس کے لیے ناسخ کیسے بنے گا؟ اس کال سمجھ میں آ گیا؟ ہاں ملنگو. اس لیے ہم مفسرین کی اس بات پر یہ ہے کہ رد ہے. اب اصل جواب سمجھو، اصل جواب، ورنہ مشہور یہی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ ان خیالات میں آپ کی گرفت کریں گے کہ جو آپ کے اختیاری ہوں، غیر اختیاری پر نہیں ہوگا. اور آیت منسوخ ہے، یہ آیت لا یکلف اللہ نفسا اس کے لیے ناسخ ہے. لیکن اصل جواب سمجھو،
اصل جواب یہ ہے ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوا یحاسبکم بہ اللہ کلمۃ ما للعموم ما من عام الا وقد خص منه البعض، ہر عام کے اندر تخصیص ہوتی ہے، یہ عام مخصوص منه البعض ہے، لہذا اختیاری خیالات پر اللہ گرفت کریں گے، عزم بالجزم پر باقی نہیں کریں گے۔ آپ نے پڑھا ہے حاجس، خاطر، حدیث النفس، ہم، عزم، یہ 5 ہو گئے۔ حاجس آپ کو خیال آ گیا چلا گیا، بس خیال آ گیا، کسی گناہ کا خیال آ گیا چلا گیا۔ حاجس بار بار خیال آ رہا ہے لیکن آپ کے نفس کے اندر قرار نہیں پکڑا ہے، بار بار خیال آ رہا ہے، یہ حاجس ایک خاطر ہے، سمجھے؟ حاجس خیال آ کر کے چلا گیا، اور خاطر خیال بار بار آ رہا ہے لیکن قرار فی النفس نہیں ہے۔ حدیث النفس دل کے اندر کچھ قرار آ گیا، اس کا خیال آ گیا، قرار بھی آ گیا، لیکن ابھی تک کوئی میلان نہیں ہوا، اور ہم میں کچھ میلان ہو گیا، ہم میں کچھ میلان ہوتا کر لو یار کر لو، لیکن پھر بھی پکا نہیں، تھوڑا سا ڈرتا ہے، آیا سمجھ میں؟ تو ہم کے اندر یہ ہوتا ہے، کچھ میلان بھی ہوتا ہے، اور عزم بالجزم میں کہ میری گردن کٹے لیکن چھوڑوں گا نہیں، کروں گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب سمجھو، حاجس میں میری امت سے یہ معاف ہے، خاطر امت سے معاف ہے، حدیث النفس امت سے معاف ہے، اور ان اللہ قد تجاوز عن امتی ما وسوست به انفسها ما لم تتکلم او تعمل به، یعنی او لم تعمل به، مشکوت میں آپ نے حدیث پڑھی ہے۔ اب حاجس، خاطر، حدیث النفس، یہ ان کی تخصیص ہو گئی، اب رہ گئے 2۔ ہم میں اگر نیکی سے اس کا تعلق ہے تو ثواب ملے گا، اور برائی سے تو گناہ نہیں ملے گا جب تک کہ برائی نہیں کی۔ سبحان اللہ، میں نے عرض کیا کہ خیال آ گیا اور دل میں قرار بھی آ گیا اور کچھ میں اعلان بھی ہو گیا، یہ ہم ہے۔ اگر نیکی کا ہے تو پھر ثواب آپ کو ملے گا، نہیں کیا اور اگر کر لیا تو ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر گناہ سے وابستہ ہے تو گناہ نہیں ہوگا جب تک آپ نے گناہ نہیں کیا، یہ خدا کی طرف سے خصوصی پیکیج ہے، سمجھ میں؟ اور عزم چاہے اس کا نیکی سے تعلق ہو یا یہ کہ گناہ سے، عزم بالجزم، اس میں اللہ کی گرفت ہوگی، اگر نیکی سے تعلق ہے تو ثواب ملے گا۔ اس لیے تبلیغی کہتے ہیں کہ بھائی ارادہ کر لو، بھائی ارادہ کر لو، بھائی وہ یہی ہم ہے کہ آپ ارادہ کر لے چلے کا، آپ اگر کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، نہیں کر سکے، آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کے دل میں قرار آ گیا، میلان بھی آپ کا ہو گیا، تو انشاءاللہ ارادہ سے بھی آپ کو ثواب ملے گا، سب کو، سبحان اللہ۔ تو اب یہ دوسرا جواب، تو پہلے والا جواب جو عام مفسرین کا، یہ علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ نقل کیا، میرا دل بخوش ہو گیا، سمجھ شریف میں، یہ بہت بہترین جواب ہے۔ تو عام پہلے والے جواب یہ ہے کہ ان الآیت منسوخۃ بآیۃ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس سے، اور یہ ناسخ ہے اس کے لیے، لیکن میں نے عرض کیا کہ انہا من الاخبار ہے، وہ خبر ہے، الخبر لا يقبل نسخ، نسخ کو قبول نہیں کرتا، اس لیے بہترین جواب کیا ہو گیا؟ بہترین جواب کیا ہو گیا؟ بہترین جواب یہی ہو گیا کہ یہ ما ان تبدو ما فی انفسکم، تو کلمۃ ما للعموم ما من عام الا وقد خص منه البعض، لہذا اس میں تخصیص ہو گئی، اور وساوس اور خیالات ان کے 5 مراتب جو میں نے آپ کو بتایا، فلا تو گڑ گڑو، لہذا اس کے بعد گڑ گڑ نہ کرو۔ ہاں منڈیا کچھ پلا پڑا، چلیے گا، یہ مسئلہ یہاں تک ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، اس کا ربط للہ ما فی السماوات کے تو میں نے عرض کر کے آپ کو بتا دیا، واللہ بما تعملون علیم، اللہ جو کچھ عمل کرتے ہیں آپ، اللہ اس کا علم رکھتا ہے، اصل میں واللہ علیم بما تعملون۔ اب اللہ کا علم کیا ہے؟ ما ثبت فی السماوات وما ثبت فی الارض مملوکان للہ، المالک یکون عالما بمملوکاتہ، اور مالک اپنے مملوکات کا علم رکھتا ہے، اس لیے اللہ کو علم ہے، یہ جڑ گیا ما قبل کے ساتھ۔ وَإِن تُبْدُوا مَا ثَبَتَ فِي أَنفُسِكُمْ، جو کچھ تمہارے دل میں کے اندر ہے، فرماتے میرا الوساوس، اور تخفوا، یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ تیسرا جواب مجھ سے رہ گیا، آپ کو بتا دوں، ایک ہے محاسبہ، ایک ہے معاقبہ، سبحان اللہ۔ تمہارا کوئی تخصیص کی ضرورت بھی نہیں ہے، چاہے حاجس ہو، خاطر ہو، حدیث النفس ہو، ہم ہو، عزم ہو، حساب ہوگا، اللہ کے علم میں ہوگا، باقی معاقبہ ہوگا، عزم پر ہوگا، معاقبہ عزم پر ہوگا، باقی پر نہیں ہوگا۔ تو یہاں یحاسبکم بہ اللہ ہے، یعاقبکم بہ اللہ نہیں ہے، سب کو سبحان اللہ۔ بہترین جواب یہ ہے، سب سے بہترین جواب مولانا، یہ 3 جواب اس کے ہو گئے۔
فیغفر لمن یشاء، خدا جس کو چاہے گا بخشے گا، ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ مغفرت ہر جگہ پر مقدم ہے اور عذاب مؤخر ہے، لیکن سورہ مائدہ کے اندر وہاں پر آئیں گے ویعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہاں پر عذاب مقدم ہے، چوری کا مسئلہ ہے، ڈرانے کے لیے، خبردار چوری کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ صرف وہاں پر ہے، باقی ہر جگہ پر اللہ کی مغفرت مقدم ہے۔ اور مغفرت اور اللہ کو تکفیر سیئات جو کفر، دونوں کا فرق میں نے آپ کو بتایا۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد مسئلہ مولانا، رسالت ایک عظیم چیز ہے، ان احکام کا مکلف صرف آپ نہیں ہے، نبی خود مکلف ہے۔ ہاں منڈیا، ارے ذوق والا کون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو، ذوق والا۔ آپ کے فلاسفہ کہتے ہیں کہ فاعل اور منفعل، فعل اور انفعال دونوں جمع نہیں ہو سکتے، ان کا منہ یہاں سے کالا ہو گیا اس طرح۔ ہم لوگ مومن ہیں، ہم لوگ مومن ہیں، پوری شریعت مومن بھی ہے، بولو ہم لوگ کیا ہیں؟ مومن ہیں، اور پوری شریعت کیا ہے؟ مومن بھی ہے، اس پر ایمان ہے، اور نبی بھی مومن بھی ہے، نبی بھی کیا ہے؟ مومن بھی ہے۔ یہاں فاعل الگ ہے، مفعول الگ ہے، ہم مومن ہے، فعلیت ہے، اور شریعت مومن بھی ہے، یہاں انفعالیت مفعول ہے، سمجھے؟ نبی بھی مومن بھی ہے، لیکن نبی کا خود اس شریعت پر بھی عمل ہے، تو نبی مومن بھی ہے اور نبی کی ذات مومن بھی ہے، فعل اور انفعال دونوں جمع ہو گئے، فلاسفہ کی ماں مر گئی جی۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ نبی خود اللہ آپ کا بھلا کرے مومن بھی ہے اور نبی مومن بھی ہے، اور پھر ان احکام شریعہ پر صرف آپ کا عمل نہیں ہے، آپ اس کے مکلف نہیں ہے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود بھی اس کے مکلف ہے۔ چلیے گا مولانا دیکھ لینا، فرماتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ، تو مولانا ایمان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، ورنہ رسول رسالت تو اونچی چیز ہے، لیکن ایمان کی عظمت کو لانے کے لیے بتائیں ایمان کا مکلف نبی ہے، لیکن خیال کریں آمن الرسول بما انزل الیہ، ما انزل الیہ من وحی جلی و خفی، وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، وحی جلی قرآن ہے، وحی خفی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حدیث ہے۔ آمن الرسول بما انزل، نبی کا ایمان ہے، والمؤمنون اور مومنین کا بھی ایمان ہے۔ العطف یقتضی المغایرۃ بین المعطوف و بین المعطوف علیہ، عطف تقاضا کرتا ہے معطوف معطوف علیہ میں تغایر کا، اس کا مطلب یہ ہے ایمان النبی یغایر ایمان المؤمنین و ایمان المؤمن یغایر ایمان نبی وَإِن كَانَ كَيْفًا، اگرچہ کیف ہو، نبی کی ایمان کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے برابری کا دعویٰ نہیں کرنا، آپ بھی اسی شریعت کے مکلف ہے، نبی بھی اس شریعت کے مکلف ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ شریعت کی حیثیت ایک وصف کی ہے، سمجھے؟ آپ فاعل ہیں اور آپ معروض ہیں، لا تشکیک فی الماہیت والا فی العوارض بل فی الاتصاف بہا، قانون یہی ہے۔ اس لیے نبی جس طرح متصف بتلک شریعہ ہے، آپ کا اتصاف اس درجے کا نہیں ہے، اس لیے ان نبی هو اقوى ایمانا، وہ اقوى ایمانا بمنزلۃ الامت فی مقابلۃ الامت، امت کے مقابلے میں، فلا تگڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو جنے دا پتریا۔ اڑے کچھ بولے پڑا، خیال کر لینا معلوم۔ آمن الرسول والمؤمنون، یہ ہو گیا کل واحد، کل مبتدا بنے گا، کل آمن باللہ و ملائکتی، ہر ایک کا ایمان ہے اللہ پر اور ملائکہ پر، و کتبی کتب پر، و رسول رسول پر، یقولون لا نفرق، حال بنے گا یقولون لا نفرق بین احد من رسول، لا نفرق بین احد کائن ثابت من رسول، ہم انبیاء کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ تفریق کی صورت سورہ نساء میں بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض، هذا هو التفریق بین الانبیاء كما فعلت اليهود والنصارى، وقالت اليهود عزير ابن الله، عیسیٰ کچھ بھی نہیں ہے، وقالت النصارى عیسیٰ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عزیر کچھ نہیں ہے۔ یہ تفریق بین الانبیاء، ہم لوگ تفریق بین الانبیاء کے قائل نہیں ہے۔ یقولون، یہ حال بنے گا، سمجھے بھائی جان؟ یقولون جو ہے نا یہ حال بنے گا، اور کلن سے حال ہے، بلکہ آمن کی ضمیر سے، اس لیے کہ آمن، اور کلن کا قانون میں آپ کو بتایا، کلن مفرد بھی ہے لفظی طور پر، اس لیے مفرد کی ضمیر بھی اس کی طرف آمن لوٹا ہے، اور کلن جمع بھی ہے، مانوی طور پر جمع ہے، ضمیر جمع کی بھی اس کی طرف لوٹاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، کلن آمن باللہ، کلن مبتدا، آمن کی ضمیر ہوا کلن کی طرف راجع ہے، اور کل یعمل، بولو قل کل یعمل، یعمل کی مفرد ضمیر کل کی طرف راجع، لیکن وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، کل مفرد ہے لیکن کانو کی ضمیر
جمع ضمیر اس کی طرف ہے، فلا تگڑگڑو لہذا گڑگڑ نہ کرو، کل معنوی طور پر جمع ہے، لفظی طور پر مفرد ہے۔ چلو مولانا، لا نفرق بین احد من رسلہ وقالو، یہ صحابہ اور یہ مومنین کہتے کہ سمعنا واطعنا نسألک غفرانک، یہ وہی قانون ہے، مصدر کی اضافت فاعل کی طرف ہو یا مفعول کی طرف ہو یا مفعل مصدر مستعمل بالعامل جار رہو تو اس کے عامل کا حذف کر دیتے ہیں، یہاں پر مصدر کی اضافت اللہ کا بھلا کرے فاعل کی طرف ہے، غفرانک یعنی نسألک غفرانک یا اغفر غفرانک، اغفر غفرانک یا نسألک غفرانک، یا ربنا درمیان متضر وإلیک مسیرنا، آپ ہی کے پاس ہم یہ کہ سارے لوٹ کر کے آ جائیں گے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ الیک خبر مقدم مسیر، لا یکلف اللہ نفسا، یہ جملہ استئنافی ہے، کسی نفس کو اللہ طاقت سے زیادہ مکلف ذمہ دار نہیں بناتا، الا وسع مگر اس کی گنجائش کو، لہا نفس کے لیے ما کسبت، جو کچھ نیکیاں کماتا، وعلیہا نفس کو نقصان ہوگا ما ان برائیوں سے اکتسبت جن کا ارتکاب کر لیتا ہے، کلمۃ لام للانتفاع وکلمۃ علی للضرر، لہذا ما کسبت نیکیاں ہیں، علیہا مکتسبت برائیاں ہیں، فلا تو گڑگڑ نہ کرو، توضیح تلوی میں آپ نے پڑھا معرفت النفس ما لها وما علیہا۔ ربنا درمیان جملہ موتر ہے، لا تؤاخذنا ان نسینا، اے اللہ ہماری گرفت نہیں کر دینا، نسیان ہو جائے او خطانا یا خطا ہو جائے، یا ربنا ولا تحمل علینا اسرا یا ربنا لا تحمل علینا اسرا حملا کائنا کما حملته علی الذین مضوا من قبلنا، خیال کر لینا اس طرح بنے گا، ولا تحمل علینا اسرا کا معنی بوجھ، اے اللہ ایسا بوجھ ہم پر نہ رکھیں، حملا کائنا کما حملته میں ما مصدر یہ ہے، کما حملته علی الذین مضوا من قبلنا، جیسے کہ سابق امتوں پر جہاں پر گند لگے اس جگہ کو کاٹیں گے، کپڑا ہو تو اس کو کاٹیں گے، دھونے سے وہ پاک نہیں ہوگا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کس قسم کے بوجھ، اور توبہ ان کا معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے، سمجھے یہ کتنے بوجھ ہے، فاقتلوا انفسکم، سمجھے قتل کرو، لیقتل الموحد المشرک، موحد مشرک کو قتل کر دے، ہمارے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، ہمارے لیے تو آسانی ہے، ولا تحمل علینا اسرا حملا کائنا کما حملته علی الذین مضوا من قبلنا ربنا ولا، یہ ربنا درمیان مترجہ ہوگا، یا ربنا ندا کہ ولا تحملنا ما لا طاقت کائنۃ لنا به ثابتۃ لنا به، اے اللہ جس بوجھ کی ہمیں طاقت نہ ہو وہ ہم پر ہمارے اوپر لاگو نہ کر دے، واعف عنا واغفر لنا، معاف کر دو، اور یہ کہ اے اللہ ہمیں واغفر لنا مغفرت کر دو، ورحمنا رحم کر دے، انت مولانا اذا کان الامر کذلک، جب مولا تو ہے، انت مولانا کا معنی انت ناصرنا، ہاں ملنگو انت مولانا ناصرنا، اللہ تعالیٰ مولا سب کا خالق، ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، مولا کا معنی خالق، اس اعتبار سے اللہ کافروں کا بھی خالق ہے، ہمارا بھی خالق ہے، سمجھ نہیں؟ خیال کر لینا، مولا بمعنی خالق کے، وہ کافروں کا بھی خالق ہے مسلمانوں، لیکن مولا بمعنی ناصر کے، مولا بمعنی ناصر کے تو پھر کافروں کا ناصر نہیں ہے، وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، بولو سورہ قتال کے اندر، سورہ محمد میں، سورہ قتال میں وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، حالانکہ کہتے ہیں ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، تو المولا اذا کان بمعنی الخالق، خالق کے معنی میں ہو تو سب کے لیے، مسلمان اور کافر کے لیے، اما اذا کان بمعنی ناصر، اگر ناصر کے معنی ہو تو پھر مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہوگا، کافروں کے لیے نہیں ہوگا، فلا تو گڑ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر ہمارے مدد کر لے اللہ، باسمائک الحسنی، اپنے اسماء حسنی کی برکت کی وجہ سے، اسماء حسنی کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔